یار میں نے نا مارکیٹنگ میں گیا تھا کیونکہ اٹ واز دا ٹرینڈ ایٹ دیٹ ٹائم، اور مجھے یہ کہا گیا تھا کہ یار اس میں اسکوپ بڑا. میں آ تو گیا بٹ یار مجھے زہر لگتی ہے مارکیٹنگ. اینڈ ناؤ آئی ایم تھنکنگ کہ مے بی آئی ایم ان دا رانگ کریئر. پرپز تو بعد میں آئے گا، پہلے تو میں آؤں گا نا. ہو ایم آئی، واٹ ایم آئی ڈوئنگ ہیئر، ہو سینٹ می ہیئر. یہ جو بلے شاہ نے کہا تھا نا بلا کی جانا میں کون، تو پہلا سوال تو ہوگا میں کون. یور پیرنٹس آر اولڈر ناؤ and they need your support. Probably they have medical conditions at this point in time. Probably they are really looking for your time. ہمارا identity crisis ہے definitely ہے، اور اسی کے ساتھ آپ کا یہ جو existential crisis ہے وہ linked ہے. By the time you reach your mid 40s 50s you're like میں نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی ہے. پھر اٹ ہٹس یو، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ قبر کے قریب جا رہا ہوں. اینڈ واٹ ہیو آئی ریئلی ڈن. اچھا، کیوں اسٹیو جابس نے اپنے بچوں کو منع کیا تھا آئی پیڈ یوز کرنے سے؟ بیکاز وہ چاہتا تھا کہ میرا بچہ اور میری بیٹی جو ہیں یہ جب 21 کے ہوں گے یہ میری اس ایپل کی ایمپائر کو سنبھالیں. میں اپنی ایجنگ کو نہیں روک سکتا، میں اپنی ڈیتھ کو نہیں روک سکتا، بٹ ایٹ سم ٹائم یہ ایکسپائر کر جائے گی. جب ایکسپائر کر جائے گی، جب راجہ ضیاء الحق فوت ہوگا تو لوگوں نے مجھے راجہ ضیاء الحق کہنا چھوڑ دینا ہے. باڈی کو غسل دے دیا آپ نے، اب مجھے راجہ ضیاء الحق کوئی نہیں کہہ دیا. میت کی تدفین ہوگی ہے. اسی طرح میں اسے کہتا ہوں بیٹا یہ لو فون پکڑو، یہ آپ کا ہوا آئی لو یو، ریمبر یور ڈیڈ لوز یو، اینڈ ہیئرز اے فون، ہیئرز این آئی پیڈ، اینڈ ہیئرز اے لیپ ٹاپ ایز ویل. واٹ ڈو یو تھنک از گونا واچ آن دس؟ وہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں تفسیر لگائے گا بیٹھ کے؟ از گونا واچ لائک سم ویری گڈ انٹلیکچوئل کنورسیشنز؟ نو، ہی از گونا انگیج ان. السلام علیکم ضیاء بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی، الحمد للہ. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اور مجھے اعزاز دینے کا، کیونکہ آپ بن اے بگ فین اینڈ آپ بن اے فالوور. اور کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہت ساری کنٹروورشل بھی ہو جاتی ہیں، ہمارے معاشرے میں کنٹروورشل بنا دی جاتی ہیں. آپ بہت ساری چیزوں بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی پوری ٹیم بات کر رہی ہوتی ہے، عمیر بھائی سمیت، اور آپ سب کو میں سنتا ہوں. میں اصل میں بات کرنا چاہوں گا آج کچھ گرینولر لیول پہ، کچھ مائکرو لیول پہ، کیونکہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا ہم بڑے میکرو ہو جاتے ہیں. مائکرو اکنامکس ٹھیک ہوں گی تو جا کے میکرو ٹھیک ہوگی نا. صحیح بات ہے. اور میرا جو بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا فٹنس سے، کیونکہ میرا جو برانڈ ہے وہ فٹلیک، فٹنس میٹس انٹلیکٹ. تو فٹنس میں جا کے فار ایگزامپل میں نے 9 to 5 سے سوئچ کیا، لوگوں کو فٹنس میں کوچ کرنا شروع کیا. تو آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا کہ فزیکلٹی تو بہت بعد میں آتی ہے، پہلے ایموشنل انٹیلیجنس اور مینٹل کیپیسٹیز ڈیولپ ہونی چاہیے، پھر انسان سوچے گا اس کے بارے میں. فردر ڈاؤن آپ آئیں، آہستہ آہستہ لوگوں نے، ظاہر ہے فٹنس تو یوتھ کا زیادہ مسئلہ ہے نا، کیونکہ ہم نے بھی جب ڈمبل اٹھانے شروع کیے تھے، ہم جو انفیچویشن ہوئی تھی وہ 18-20 سال میں ہوئی تھی، جب ڈولے شولے بنانے کا شوق آیا تھا. وہ لوگ آ جاتے ہیں، وہ لوگ جس طرح کے مسئلے، کیونکہ میں تھوڑا سا ووکل ہوں اس بارے میں، تو لوگ مجھ سے کھل کے بات بھی کرتے ہیں. تو یوتھ میں نا سب سے بڑا مسئلہ ایک ایک کر کے میں آؤں گا. مجھے ایک بات بڑی حیران کن بات ہے کہ میرے زمانے میں ایگزسٹینشیل کرائسس کا نام نہیں تھا. یہ اگر پتہ بھی تھا تو لوگوں بھی معنی پتہ تھے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کیسے ہوتا ہے یہ. آج کل کے زمانے میں نا 17 سال کا لڑکا ہو یا 19 سال کا ہو یا 25 سال کا ہو، اس کو ایگزسٹینشیل کرائسس ہے. اس کو لگتا ہے کہ یار میں نے اپنا ٹائم برباد کر دیا، نتھنگ لیفٹ، اور میرا کیا ہونے والا ہے. تو آپ کے پاس بھی اتنے کویشچنز آتے ہوں گے، ہاؤ ڈو یو ایڈریس دیٹ؟ سو یا آئی مین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک جو چیز پیرنٹس کی طرف سے بھی ریگولرلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے، پرپس نہیں ہے، دے ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو ود دیئر لائفز. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہمارا جو ماشاء اللہ ٹول ہے، ڈسٹریکشنز اس میں بہت زیادہ ہیں. سو پہلے وقتوں میں اگر آپ کسی کو ٹائم مینجمنٹ پڑھا رہے ہو نا تو آپ بتاتے تھے کہ what to do in your life, how to make a to do list and how to prioritize and urgent, important, اور کس طرح اس کو مینیج کرنا ہے. آج جو ہے نا ٹائم مینجمنٹ از مور اباؤٹ what not to do. تو واٹ ناٹ ٹو ڈو کا مطلب ہے کہ یار آپ نے کیا نہیں کرنا اپنا ٹائم ضائع کرنے کے لیے. تو ٹائم ضائع پہ بھی ہم بعد میں آئیں گے. پہلے تو یہ کہ آپ نے کرنا کیا ہے زندگی میں، واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف. یعنی اگر آپ کو یہی نہیں پتا، وہ کہتے ہیں نا اف یو ہیو نو پلیس ٹو گو دین اینی روڈ کین ٹیک یو دیر. تو آپ نے اگر زندگی میں کچھ پلان ہی نہیں کیا کہ میں نے کیا بننا ہے، تو پھر تو ظاہری بات ہے آپ نے پھر ڈوم اسکرولنگ کرنی ہے بیٹھ کے، آپ لگے ہوئے. لیکن دیکھیں اگر مجھے فار ایگزامپل یہ پتا ہے کہ میں نے لیٹس سپوز کہ میں اف آئی ایم ان مائی آئی ایم 18, 19, 20 اینڈ آئی تھنک میں نے لیٹس سپوز اگر دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم بات کریں کہ جی جو نا مانیٹریلی میں نے $1 million کمانے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے اپنے آپ کو ایک گول دے دیا $1 million. ناؤ in order to get to that میں اس پروسیس کو ریورس انجینئر کرتا ہوں، رائٹ. سو میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے لیٹس سے 10 سال میں $1 million بنانے ہیں تو مجھے 10th ایئر میں کیا کرنا ہوگا، 9th میں کیا کرنا ہوگا، 8th میں کیا کرنا ہوگا، 7 6 5 4 3 2 1 رائٹ. تو ریورس انجینئر کروں گا تو پھر مجھے ابھی کیا کرنا چاہیے. تو اس کے لیے پھر میں اپنا ایک پلان آف ایکشن بناؤں گا. تو پھر جب میں اس پہ ٹائم ضائع کروں گا نا تو مجھے واقعی میں وہ ٹائم ضائع لگ رہا ہوگا کہ یار میں نے جب 1 million بنانا ہے، اور تو میں یہاں پہ ڈوم اسکرولنگ کیسے کر سکتا ہوں. آئی کین یوز مائی ٹائم سو پروڈکٹیولی فار مینی ادر تھنگس. سو آج کل کا جو ایک سب سے بڑا ایک وہ ہے وہ یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے، اور اس میں لیک آف پرپس. اچھا پھر لیک آف پرپس سے پہلے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے
पर्पस तो बाद में आएगा, पहले तो मैं आऊँगा ना. Who am I? What am I doing here? Who sent me here? ये जो बुल्ले शाह ने कहा था ना, बुल्ला की जाना मैं कौन, तो पहला सवाल तो होगा मैं कौन हूँ. तो मैं कौन हूँ पहले ये तो डिफाइन करें ना, आप खुद कौन है. उसके बाद हम बताएंगे कि फिर आपका पर्पस क्या है, और फिर आपका हम कोई स्वॉट एनालिसिस भी करेंगे और पता करेंगे कि जी आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, वेयर यू शुड अप्लाई योरसेल्फ. लेकिन आई थिंक प्राइमरीली हम लोग कन्फ्यूज्ड हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, और उसके पीछे अगर आप रीजंस की बात करें, वी हैव सो मेनी रीजंस. उसके अंदर आप कह सकते हैं कि हम यहाँ पे एक अरसे तक गोरा भी रहा, फिर उसके बाद हमारे पेरेंट्स ने हमें जिस तरह तरबियत की वो एक ख़ास तरीके से की. आज जहाँ हम खड़े हैं वो कुछ आधे तीतर आधे बटेर टाइप हैं, कन्फ्यूज्ड हैं, वी डोंट, हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस है, डेफिनेटली है, और उसी के साथ आपका ये जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है वो लिंक्ड है. एंड सो बाय द टाइम यू डन विद योर हाई स्कूल और वट एवर ओ लेवल्स ए लेवल्स वगैरह, उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि वाकई में मैं क्या हूँ. और क्योंकि आपके यहाँ पे ना सोसाइटी में भी यू सी अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट पीपल, लाइक यू सी पीपल हु माइट बी वेरी रिलीजियस वर्सेस पीपल हु माइट बी वेरी लिबरल, एंड देन सारे कह रहे हैं हम पाकिस्तानी हैं और हम सारे कह रहे हैं मुसलमान हैं. तो वो एक काइंड ऑफ एक वो एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है दिमाग में कि यार ये मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन. फिर अपने बारे में भी होता है, यानी हमारा जिसको साइकोलॉजी में आप कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, कि आप एक तरफ व्हाट यू आर सेइंग इज के यू नो आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ पाकिस्तानी एंड सो ऑन, एंड उसका मतलब है कि देन वो क्या कहते हैं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. तो मेरे एक्शंस भी उसके साथ होने चाहिए. सो ऑन द वन हैंड मैं कहता हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, बट मेरे एक्शंस जो हैं वो कुछ दूसरी सिमत में जा रहे हैं. एंड सो कॉग्निटिव डिसोनेंस होगी ना, मुझे माइंड बॉडी का आपस में लिंक नहीं बन रहा. तो अब इसका हल ये है कि आपको अलाइनमेंट करनी पड़ेगी. अब अलाइनमेंट करने के दो तरीके हैं, या तो आप काम जो कर रहे हैं वो जारी रखें, जो भी आपको लगता है कि यू नो, क्योंकि दिल में खटका तो लगता है ना व्हेन यू डूइंग समथिंग अनएथिकल, आपको दिल में यू नो इट इरिटेट्स यू, एंड दिस इज फ्रॉम द हदीस ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज वेल. सो या तो आप अपने एक्शन जारी रखें और आप अपने जो माइंड है उसको आप शिफ्ट कर लें कि मैं अल्लाह और रसूल को वैसे ही नहीं मानता, तो मैं इधर आ जाता हूँ, तो मैं फिर एथिज्म के साथ अलाइन हो गया हूँ. एक किश्ती पे सवार हो जाएंगे फिर आप. हाँ, एक किश्ती पे सवार हो गए ना, आपका दो पे सवार, मतलब दो पे सवार नहीं, एक पे सवार हो गए. अब आपकी अलाइनमेंट सीधी हो गई, अब आप यहाँ चलें. या फिर यह है कि आप अपने बिलीफ को होल्ड करें और आप अपनी हरकतों को बेहतर कर लें, राइट. सो यहाँ पे अलाइनमेंट हो जाएगी. सो ईदर वे यू गॉट अ पिक वन ऑफ दीज बोट्स. दोनों में साथ नहीं रह सकते आप, क्योंकि दोनों के ट्रैक्स डिफरेंट हैं. यानी जो होता है ना कि एक ट्रेन ट्रैक है, पैरेलल चलता है, ये ट्रेन ट्रैक नहीं है. शुरू में डिस्टेंस बहुत करीब होगा, लेकिन आगे जाके इट्स गोना गेट एक्सपोनेंशियली लार्ज. सो फिर वो आएगा कि बंदा बाय द टाइम यू, अगर इफ़ यू कंटिन्यू डाउन दिस पैथ, बाय द टाइम यू रीच योर मिड 40s 50s, यूर लाइक मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ज़ाया कर दी है. फिर इट हिट्स यू, क्योंकि आपको लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता कब्र के करीब जा रहा हूँ, एंड व्हाट हैव आई रियली डन, you know, and that is when it gets really, you know, something that can, you know, take you towards a lot of very extreme behaviors and so on. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पहले ही अगर बच्चों को हम थोड़ा सा ग्राउंड करें in their own identity, और उसमें भी क्लैरिटी दें, उसमें भी उनको रीजंस दें, उसमें भी उनको समझाएं सही तरीके से, एक्सप्लोर भी करने दें, और फिर कहीं पे जाके उनको पार्क करें सही जगह पे. दैट्स व्हेन दे कैन नाउ स्टार्ट प्लानिंग अबाउट, यू नो, कि मेरा फ्यूचर में मैंने क्या करना है, मेरे गोल्स क्या हैं, एम्बिशंस क्या हैं, एंड देन होपफुली दैट्स गोना मेक थिंग्स बेटर फॉर देम इंशाल्लाह. और आपने जो बात की ना दो कश्तियों में सवार, ये मैं रिलेट कर सकता हूँ फिटनेस वाली चीज़ से, क्योंकि लोगों को बॉडी बनानी होती है, पेट कम करना होता है, मसल्स चाहिए होते हैं, और उनको वजन भी लूज़ नहीं करना होता कि इसी बॉडी में हमारी बॉडी बन जाए. बोला फैट लूज़ करना होता है, सब कुछ करना होता है. मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ डिसाइड कर लो. एक स्कूल ऑफ थॉट है सब खाते रहो, एक्सरसाइज करते रहो. एक स्कूल ऑफ थॉट है खाना कंट्रोल करो, बॉडी कॉम्पोजिशन बेहतर करो. लोग चाहते हैं दोनों चीज़ें साथ हो जाएं. एब्सोल्युटली. बॉडी डज नॉट वर्क लाइक दिस, बायोलॉजी डज नॉट वर्क लाइक दिस. तो हम साइंस के खिलाफ जाते हैं, मतलब फितरत के खिलाफ जा रहे होते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है. अच्छा, आपने जो बात की ना, मुझे देखें, बीइंग अ पेरेंट, आप भी पेरेंट हैं, मैं भी पेरेंट हूँ. अब तो मैं तो ऐसे बच्चों का पेरेंट हूँ जो टीनेज में दाखिल होने वाले हैं. 13 साल का बेटा होने वाला है, 10 साल की बेटी होने वाली है. मुझे ज़्यादा, मैं परेशान नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कंसर्न रहने लगा हूँ चीज़ों के बारे में ना, कि यार इनको वैल्यूज़ किस तरह बताई जाएँ या फिर किस तरह सिखाया जाए. हमारे बड़े अच्छे दोस्तों ने कहा दोस्ताना रवैया रखो, दोस्ती रखने जरूरत, क्योंकि दोस्ती हो भी नहीं सकती आपकी, दोस्ताना रवैया ज़रूर रखो. मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो थे उनके पास फुकदान था, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं था. समझ में आता है कुछ ब्लंडर्स हो गए, कुछ चीज़ हो गई, उनको कोचिंग के प्रिंसिपल्स का ही नहीं पता था कि कोचिंग होती क्या है. कोचिंग इज स्पीकिंग टू द हार्ट्स. सही है, आप एक डायरेक्ट बोल नहीं सकते कि ये करो ये करो ये करो. अब दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है, अब आपको कोचिंग प्रिंसिपल्स पता है, क्लिक ऑफ अ बटन पे आप किसी को फॉलो करना चाहो, आपको पता है भाई किस तरह कोचिंग होती है, क्या होती है. इसके बावजूद भी नॉर्मल जो अभी मॉडर्न पेरेंट्स हैं वो भी नहीं सुधर रहा है. तो मैं यूथ से लेकर अगर आगे आऊँ ना, जो अपने इर्द गिर्द के लोग हैं मेरे, जो मेरे तकरीबन 45
35 سے لے کے 45 کے لوگ زیادہ پریشان لگ رہا ہے مجھے, کیونکہ اب وہ کریئر بھی سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں, جو آپ نے بات کی نا آگے جا کے پھنس جاتے ہیں وہ اب روڈ بینڈ کافی دور چلا گیا, تو ان کو پتا ہے یار کچھ بھنڈ ہو گیا پیچھے سے, ہم کچھ اس کو صحیح کریں گے. دوسری چیز اولاد نافرمان لگنے لگی ہے ان کو, کیونکہ اولاد 13-14 سال میں آ کے وہ تھوڑی باغی ہونا شروع ہو جاتی ہے, اب ان کو پرنسپلس نہیں پتا ہے کوچنگ کا. تیسری چیز اب ان کے جو ظاہر ہے جب کریئر سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں آپ, تو ریلیشن شپ میں بھی ایشوز آ رہے ہیں, کیونکہ میں نے کریئر سوئچ کیا, میری وائف نے بڑا ہیلپ کیا. کچھ لوگوں نے میرے ساتھ سوئچ کیا, ان کی وائف نے بیک فائر کیا, انہوں نے کہا میاں جی تنخواہ آ رہی تھی اب نہیں آ رہی ہے, اتنی انپریڈکٹیبلٹی برداشت نہیں ہو سکتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری یوتھ کا بہت بڑا تعلق جو ہے نا وہ پیرنٹنگ سے جڑا ہے, اور اگر ہمارے پرانے ہمارے پیرنٹس نے مسئلہ کر دیا تو ہم نے اس سے کیا سیکھا. آپ اس پہ تھوڑا سا نظر ڈالیں, کیونکہ میں اکثر لوگوں کو بولتا ہوں کہ یار جو ہمارے پیرنٹس نے کر دیا نا, جیسے حضرت علی کا کال بھی ہے کہ اپنے بچوں کو فیوچر کے لیے تیار کرو. ہم ابھی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم وہی ایکیڈیمکس میں زیادہ پش کر رہے ہیں, اچھے گریڈس میں زیادہ پش کر رہے ہیں, ویلیوز پہ بات نہیں کر رہے, اینکرس پہ بات نہیں کر رہے. تو یہ بڑا پرابلم ہے مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹنگ کو پہلے سے یہ ہونا چاہیے. فور شیور. اصل میں دیکھیں ایک لیٹس بریک اٹ ڈاؤن ون بائی ون. ایک یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس کی جو تربیت رہی ہے ہمارے ساتھ, اس کو اگر ہم انڈر دا مائکروسکوپ ڈالیں گے تو یقیناً اس میں کئی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ جو دیٹ کین بی امپرووڈ, بٹ کئی چیزیں اس میں ایسی بھی نظر آئیں گی جو آپ کہتے ہو کہ اچھی ہوئی ہیں, بیکاز اوبیسلی آپ جہاں پہنچے ہو تو پیرنٹس کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں. کہ وہ میرا ایک دوست تھا جو کہ نا بہت ویورڈ تھا, یہ میں اپنے زمانے جاہلیت کی بات کروں جب میں دین پہ نہیں تھا, تو وہ بہت ہی ویورڈ تھا اور ہم میں سے نا ساروں سے زیادہ آؤٹ تھا وہ. تو وہ ایک دن نا بڑا پراؤڈلی کہا تھا کہ یار مجھے میرے باپ نے کبھی جو ہے نا تھپڑ تو دور کی بات ہے کبھی ڈانٹا تک نہیں. میں کہ تبھی تیرا یہ حال ہے, تجھے بچپن میں سے تھوڑی سیٹنگ کرتی ہوتی نا, آج تو بالکل بندے کا پتر ہوتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے although they might have not understood certain principles جو آج ہم پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں, but the fact of the matter is کہ they knew something and انہوں نے اپنے حساب سے گٹ فیلنگ تھی. اور پلس یہ بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس obviously they love their kids. ہاں اس لو کے اندر وہ اب کیسے بچوں کو ٹریٹ کریں گے اور کس چیز پر سختی کریں گے اور کیا وہ ان کے لیے بہتر سمجھ رہے ہیں اور کیا ورس سمجھ رہے ہیں, اس پہ ایک پوری ڈسکشن ہے. سو آئی تھنک سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں آج کی جب ہم پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو آپ نے بھی بات کی نا کہ سم ٹائمز وہ کہتے ہیں جی بچوں کے ساتھ فرینڈ بن جاؤ. اچھا اس کا بھی سائڈ افیکٹ ہے, اور وہ یعنی آپ نے کہا نا فرینڈلی رویہ, دیٹس اے بیٹر ورڈ. اگر آپ فرینڈ بن جاؤ گے تو پھر فرینڈ اور ہوتا ہے, اور پھر یہی پیرنٹس کہتے ہیں ہمارے بچے بدتمیز ہیں اور ہمیں جو ہے نا وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں اور آگے نہیں ڈرا کرتے. تو بچہ بھی جو ہے وہ آپ کو بالکل اسی طرح ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے جس طرح وہ کسی اپنے فرینڈ کو کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ آگے سے ٹاک بیک بھی ہے, بدتمیزی بھی ہے, روڈنس بھی ہے, اللہ معاف کرے اس سے بھی بہت آگے کی چیزیں ہیں. سو ڈڈ یو ناٹ, کیونکہ ہم اپنے پیرنٹس کی جب بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم ان کے آگے چوں بھی کرتے اگر انہوں نے کوئی. تو obviously on the one hand you might say okay that was a little too much, but then this is also a little too much, right? So where is that? ہاں تو دونوں ایکسٹریمز ہیں نا. مطلب آپ کے اماں ابا نے جو کیا, آپ ماشاء اللہ اچھے انسان بن گئے, بٹ اب آپ دوسرے لیول پہ چلے گئے ہو آپ, اینڈ یو ہیو بیسکلی ٹیکن دی ایگزیکٹ پولر اپوزٹ آف دیٹ, وچ بیسکلی مینس کہ اب آپ کا بچہ جو ہے نا اس کے ڈفرنٹ مسئلے ہیں, آپ والے مسئلے نہیں ہیں, اس کے نئے مسئلے ہیں اور آپ اس کے لیے تیار نہیں ہو بیکاز یو نیور سین اٹ. سو ناؤ دس از ویئر دا فرسٹ پارٹ آف دا تھنگ لائز. اچھا پھر آپ نے جب بات کی کہ یہ جو مڈ لائف کرائسس جب ہٹ ہوتا ہے یعنی ایگزسٹینشیل سے, تو اب ہم آگے نکل گئے نا. دیکھیے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, اینڈ ریئلی فار اے مین ان پرٹیکولر یو آر فیسڈ ود اے نمبر آف چیلنجز. یعنی ونس یو انٹر یور 30s mid 30s میں آپ آ گئے, اور اس سے بیانڈ آپ نے ایک آئیڈینٹیفائی کیا کہ اب آپ کے بچے پرابیبلی ٹین ایج میں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, نمبر 1, اور ان کی اب آپ کو باتیں سننی پڑ رہی ہیں. دس از پرابلی جین الفا وی ٹاکنگ اباؤٹ, ٹھیک ہے, جین زی سے بھی یہ سرا نکل گئے, تو دس از پرابلی جین الفا یا بالکل اینڈ والے جین زی ہوں گے, ٹھیک ہے. تو نمبر 1. نمبر 2, یور پیرنٹس آر اولڈر ناؤ اینڈ دے نیڈ یور سپورٹ. پرابلی دے آر have medical conditions at this point in time. Probably they are really looking for your time, right? اچھا اوپر سے آپ اپنے کریئر کے بارے میں اگر سوال کر رہے ہو, you're thinking یار میں نے نا مارکیٹنگ میں گیا تھا کیونکہ it was the trend at that time, اور مجھے یہ کہا گیا تھا کہ یار اس میں اسکوپ بڑا ہے. میں آ تو گیا بٹ یار مجھے زہر لگتی ہے مارکیٹنگ. اینڈ ناؤ آئی ایم تھنکنگ کہ مے بی آئی ایم ان دا رانگ کریئر, بیکاز ایوری مارننگ آئی ویک اپ, آئی تھنک آئی ہیٹ Mondays.
and thank God it's Friday. That's a Weekend red आता है, right? So if you wake up every morning, यानी आप weekend के बाद उठते हो और आप कहते हो I hate Mondays, या आपकी गाड़ी के पीछे bumper sticker लगा हुआ है I hate Mondays, then you're not in the wrong profession. You're not in the right profession actually. और अगर आप कहते हो thank God it's Friday, the same thing कि आपकी मैंने कहा यार जान छुटी इससे, तो अगर आप 40 साल के बाद ये कहते हो यार मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ यार, I hate my job, I don't even know, the only reason why I'm doing it is because money मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, मैं इसलिए अड़ा हूँ, वरना तो this is the time when your kids are probably at an age जहाँ पे they're most difficult. Your parents need you, जो है ना need you. Your family, your wife needs you. क्योंकि डिमांड्स बढ़ गई है ना. देखें आप जब अकेले बैचलर थे ना तब तो आप जो कमा रहे थे आपकी जेब में था. But now that money is going everywhere. आपने बीवी पे भी खर्च करना है, बच्चों पे भी करना है, वालिदैन की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, हो सकता है कोई और फैमिली मेम्बर आपके हों जो आप पे डिपेंडेंट हों. Sometimes it's a sister जो आपके साथ रहती है, but whatever parents नहीं कर पा रहे. So all of these things are taking place, and at the same time this is probably the time जहाँ पे आपकी physical health भी compromise हुई है, because आपने काम में इतनी तवज्जो दे दी, आप वर्कहॉलिक बन गए, आप ग्रीसी चीज़ें खाए जा रहे थे, शुगर का कोई लिहाज नहीं था आपको, और बस ये था काम 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 काम. तो उसमें आपको अब हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, पता नहीं कौन कौन से मसले आपके पैदा हो रहे हैं. प्लस यू हैव बीन सिटिंग ऑन अ डेस्क ऑल दीज ईयर्स एंड यू हैवंट वर्कड आउट, एंड अब आपको ख्याल आ रहा है कि नहीं, अब मुझे डॉक्टर साहब ने कहा है कि अब अगर आपने वॉक नहीं की तो जो है ना राय साहब आप ज़्यादा देर नहीं रह सकते. उस वक्त मोटिवेशन चली जाती है, सिर्फ एक सिग्नल आता है या हो अब तो करना है, इबरत आ जाती है. या सो उस पॉइंट पे ना इट्स लाइक ये अब आपकी नेसेसिटी है. मतलब पहले तो शायद हो सकता था ना कि आप यार आपने फिट लगना है और डोले शोले बनाने हैं और आपने ज़रा यू वांट टू लुक कूल, बट नाउ इट्स अ नेसेसिटी फॉर यू. सो आप कहते हो यार मैं करियर मैनेज करूँ, मैं बीवी को मैनेज करूँ, मैं बच्चों को मैनेज करूँ, मैं अम्मा अब्बा को मैनेज करूँ, मैं अपना जो चीज़ें हो रही हैं उनको मैनेज करूँ, बिकॉज इस टाइम पे यू आर एक्सपेक्टेड टू अर्न द मोस्ट. And you're now having second thoughts about your career. और इस टाइम पे if you're going to jump ship, then obviously it's a huge risk. तो वो से आपने रिस्क भी लेना है. तो it's real, the midlife crisis is real. So I mean जो लोग सुन रहे हैं वो शायद ट्यून ऑफ करेंगे यार, this is too depressing, this podcast नहीं कहाँ जा रही है, लेकिन I'm sure हम कई सोल्यूशन पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह. So the point is कि अब ये सारी चीज़ें जब कंपाउंड हो रही हैं तो अब आपके लिए, और फिर ऊपर से मैं अगर एग्जिस्टेंशियल तड़का भी लगा दूँ क्राइसिस का कि अब आपको ये भी नहीं पता आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप तीतर हो, आप बटेर हो, आप क्या हो. तो देन दिस यानी फिर या तो इंसान फलसफी बन जाता है, ठीक है ना, कि मैं ना होता तो क्या होता. फिर आप बड़ा या मिर्ज़ा गालिब टाइप बन जाते हो आप. या फिर ये कि यू गेट योर एक्ट टुगेदर एंड सॉर्ट थिंग्स आउट, बिकॉज नाउ यू हैव टू थिंक यार देखो करना तो मैंने ही है, जो भी है आई हैव टू फिक्स दिस सिचुएशन, वी हैव अ प्रॉब्लम, लेट्स फिक्स इट. एंड सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आप अपने ऊपर काम करते हो, कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी बनाते हो. यू हैव टू काइंड ऑफ वो जो पता ना जब आपका कंप्यूटर क्रैश कर रहा होता है फिर आपको ना रीसेट करना पड़ता है. So this is a time where you have to kind of reset, and that means even if that means taking some time off, like let's say you take a few days off, a week off, a month off, and you just focus in on you and what you want to do and what you want to be, and where you see yourself 5 years from now, 10 years from now, एंड सो ऑन. तो फिर अब वो सवाल बड़े अहम हो जाते हैं. देखें अगर तो आपने बचपन में ये चीज़ें एड्रेस कर ली होती ना तो इससे अच्छी कोई बात नहीं थी. मसला ये अगर नहीं हुआ, अब यहाँ पहुँच गए तो बेटर लेट देन नेवर, एज दे से. असल में मैं लेकर आऊँगा पीछे से जो आपने बात की ना कि हमारे पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ ऐसा था, कोई गमशन था कि जो काम कर रहा था. फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी वैल्यूज़ में एक चीज़ नोट करूँ, सब्र जो है ना वो मुझे बेसिकली मेरी उस अपब्रिंगिंग से आया है. और वो सब्र कैसे आया कि फॉर एग्जांपल मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे भाई ने कुछ दिन पहले एक मोटरसाइकिल की, एक खिलौना मोटरसाइकिल है, उसकी तस्वीर भेजी थी, 600 रुपये की आई थी, मैं 6th ग्रेड में था. अच्छा. और उस मोटरसाइकिल के मैं तकरीबन 6 चक्कर लगाता था दिन में खिलौने की दुकान पे, देखने कितनी अच्छी लग रही, कितनी अच्छी लग रही है, और मैं अब्बा को आगे से बताता था. अच्छा, हमारा ज़ाहिर है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ था उस वक्त. ज़ाहिर है कुछ फाइनेंशियल इशूज़ थे जो अब अल्लाह का शुक्र है मेरे नहीं है, लेकिन हमारे अब्बा ने उन हालात के होते हुए मुझे जिस पैडल्स पे लाके खड़ा किया है, जिस मकाम पे लाके खड़ा किया, अब मेरे लिए वो मेरे बच्चों को ले जाके वो 10 गुना ज़्यादा खड़ा करना मेरे लिए चैलेंज हो गया. ठीक है, उन्होंने अपना काम कर दिया, अब मेरा काम है. लेकिन वहाँ से उस सब्र का एक पैमाना शुरू हुआ ना. अब मुझे अच्छी तरह पता कि मेरे बेटे को फॉर एग्जांपल हॉट व्हील्स बड़ी पसंद है. तो ये कोई तकरीबन कोई 400-500 हॉट व्हील्स लेके बैठा हुआ है जब से वो छोटा था, 2-3 साल से ख़रीदता हुआ आ रहा है. तो अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा भी हुआ है कि कभी ज़्यादा जब फ्री हुआ तो अगर हर 2 महीने में 2-3 दफ़ा कर रहा है तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता टाइट करना शुरू किया. फिर मैंने कुछ डिफरेंसेस देखे उसके एटीट्यूड में, फिर आहिस्ता आहिस्ता टून करना शुरू किया. मैंने उसको थोड़ा समझाया चीज़ों के बारे में, डिलेड ग्रेटिफिकेशन को कहीं ना कहीं पढ़ाना बताना शुरू किया. एक दुकान पे गया, रोना धोना मचा दिया तो उसको जानबूझ के नहीं दिलाया, रोने दिया उसको. हमारे पेरेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैम्परिंग हो गए. अच्छा, ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, मुझे पता है. उसके बाद मैं मेंटली कैसे टोन अप हो गया था, तो मैंने नहीं इसके साथ होना चाहिए.
کہیں نہ کہیں وہ پیرنٹس نے میرے ساتھ کیا, وہ بھی کر سکتے تھے, میں نے بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اس چیز کا رزلٹ پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں آ کے اب میری فٹنس جرنی میں, میرے کریئر میں, میرے ریلیشن شپ میں بہت ساری چیزیں صرف اس لیے آئیں کہ مجھے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا پتہ ہے کیسے ہوتی ہے, اور یہی اصل چیز ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو پاس, ابھی ریسنٹلی ایک بک پڑھی تھی میں نے, ان کی مورگن ہاؤسلے کی ہے, سائیکالوجی آف منی. ان کی ایک اور بک آئی ہے, مجھے نام یاد نہیں آ رہا. اس میں ایک بڑی زبردست بات کی تھی کہ وی ہیو لاسٹ دا سینس آف انف. اچھا, سینس آف انف کو فار ایگزامپل آپ ویسٹ سے یہاں لے کر آئیں ایسٹ میں, تو آپ جتنی باتیں برکہ کی پڑھیں گے یا برکت کی پڑھیں گے نا, دیکھیں میں نے ایک اچھی 9 to 5 سے, ایک اچھے ملٹی نیشنل سے ایز اے بزنس گریجویٹ سوئچ کیا ٹو دا فٹنس کوچنگ. یہ ایک بہت ہی ان لائکلی سینیریو تھا, مجھے بہت گالیاں پڑیں اور بہت لوگوں نے منع کیا کیا کرنے جا رہے ہو, لیکن مجھے کچھ انچارٹڈ ٹیریٹری نظر آئی. میں نے برکت اپنی لائف میں ہوتے ہوئے خود دیکھی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس سینس آف انف نہیں ہے, جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہم نا ایک تو کمپیریزن میں پڑ جاتے ہیں, دوسرا یہ کہ یار ایک گول جب اچیو ہوتا ہے نا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس گول سے آگے آپ دوسرا گول نہیں بناؤ گے, وہ ہمیشہ آئے گا. تو وہ جو پرپز ہے نا وہ آپ کا ایک جرنی ہے, وہ کوئی ڈیسٹینیشن نہیں جہاں آپ کو پہنچنا ہے, تو وہ جرنی کے طور پہ لے کے چلو. دوسرا, گول پوسٹ کو ایک جگہ رکھو, بار بار اس کو ہلاتے رہو گے تو ڈیفینیٹلی سینس آف انف کبھی آئے گا ہی نہیں آپ کے پاس. اور برکت کا کانسیپٹ یہ ہے, آئی ڈونٹ نیڈ اے لاٹ آف منی, آئی نیڈ دا منی. جو میرا ایک پرسپیکٹیو ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگی ہے, یا اللہ جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوں, اور اگر کوئی سائل آئے یا کوئی بیچارے کسی کو ضرورت ہو تو مجھے دیتے ہوئے مسئلہ نہ ہو, اور اگر مسئلہ بھی ہو تو میں دے دوں, اس کے بعد تیرا میرا واسطہ ہے, کچھ بھی ہو. اینڈ آئی ہیو سین دوز تھنگس ہیپننگ, الحمدللہ. تو یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک تو برکہ کا کانسیپٹ اور ایک سینس آف انف, یہ ہمیں یوتھ میں اور خاص طور پہ ہمارے جو مڈ لائف کرائسس والے لوگ ہیں نا, ان کو بہت ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. یہ 2 چیز ہیں. اچھا, جو آپ نے بات اسٹارٹ کی تھی نا ود ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن, آئی تھنک ہمارے جو سوسائٹی اس وقت جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں دیر از این اوور اسٹیبولیشن آف I want it now, whatever it is, I want it all and I want it now. This FOMO چل رہا ہے سارا. ہاں, تو اس میں یعنی فار ایگزامپل یہ ڈیوائسز سے شروع کرتے ہیں ہم. یہاں پہ ڈوپامین ہٹس ہیں. یو بیسکلی جتنی بھی ایپس ہیں ریلیٹیولی دیر آل فری, رائٹ. فار ایگزامپل انسٹاگرام فری ہے, فیس بک فری ہے, یوٹیوب فری ہے, واٹس ایپ فری ہے, مطلب دیر آل فری. گیمز آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہو, فورٹ نائٹ ہے, بچے رو بلاکس کھیلتے ہیں, اٹس آل فری. بٹ اف سم تھنگ از فری دین یو آر دا پروڈکٹ, رائٹ. سو وہ کیا کرتے ہیں, اب آپ بیسکلی اسکرولنگ کر رہے ہیں انسٹاگرام پہ, آپ گئے تھے 15 منٹ کے لیے, بٹ اٹ اینڈ اپ بینگ 3 hours. وہ 3 hours کیسے ہوئے, ڈوم اسکرولنگ نا. ود ایوری ریل دیٹ از الگوریتھم از ڈیزائنڈ اینڈ پروگرامڈ ٹو اپیل ٹو یور سینسز اینڈ سو آن, اور وہ اتنا ٹرینڈ ہے کہ وہ آپ کو صبح کے ٹائم وہی ویڈیو دکھاتا ہے جو آپ صبح کے ٹائم پسند کرتے ہو, دوپہر کو وہ دکھاتا ہے جو آپ دوپہر کو کرتے ہو, رات کو وہ دکھاتا ہے جو آپ رات کو پسند کرتے ہو. اٹ نوز ایگزیکٹلی واٹ یو آر آل اباؤٹ, اینڈ سو وہ ساتھ ساتھ لرن کر رہا ہے. اٹس لرننگ اباؤٹ یو, اٹس پروفائلنگ یو. اینڈ سو پچھلے وقتوں میں اگر آپ کوئی فلم دیکھتے تھے اور فلم آپ نے لگائی اور 15 منٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے یار یہ بورنگ ہے, بند کر دیتے تھے. اس کا 1 منٹ کے ریلز ہوتے ہیں, 2 منٹ کے ہوتے ہیں, اور وہ ایچ ون از اکارڈنگ ٹو یور لائکنگ. سو یو ڈونٹ پٹ دی فون ڈاؤن, نکل جاتا ہے بیکاز آپ کا نا وہ ہٹس مل رہے ہیں, آپ کو ہٹس مل رہے ہیں. تو آپ کے لیے یو بیسکلی بیکم اے سلیو ٹو یور ڈیزائرز. آپ بیسکلی وہ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے نا وہ مل رہی ہے نا آپ کو, آپ کرتے جا رہے ہو. سو یو ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ اٹ ڈاؤن. سو آپ کے لیے یور باڈی از بینگ ٹرینڈ کہ I want the pleasure now, I want the pleasure now, I want the pleasure. یعنی کنٹینیوسلی ایک لوپ چل رہا ہے. اچھا, پھر آپ کے سامنے میں آپ سے مراد انسان ہے, آپ نہیں ہوگے, کہ ایک میں پلیٹ رکھتا ہوں ڈونٹس کی اور ایک میں لگتا ہوں ایپلس کی, تو انسٹنٹلی پیپل لیپ فار دا ڈونٹس. وائی؟ بیکاز اٹس انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, آپ کو انسٹنٹ شوگر ہٹ ملتی ہے. ایپل کی طرف نہیں جاتے آپ. یو کین ڈو دس ایکسپیریمنٹ ان اے روم. آپ ایک کمرے میں جائیں اور ایک جگہ ڈونٹس رکھ دیں, اور یا بچوں کی کلاس میں جائیں وہاں پہ ایک جیلی بینس رکھ دیں, اور ایک جگہ پہ آپ کوئی بھی لائک لیٹس سے بروکلی, چلیں خیر بروکلی از ٹو ایکسٹریم, آپ کوئی اور فار ایگزامپل سیب کیلے وغیرہ رکھ دیں, اینڈ سی ویئر دا کڈس گو, رائٹ. وی آر کائنڈ آف پروگرام ٹو کنزیوم واٹ از موسٹ ایزیسٹ اویلیبل, جو ہے نا ایزیلی اویلیبل. اچھا, اسی طرح سے میں اگر کہتا ہوں کہ ہم انسان کو یہ فریڈم دے دیں, یار ہمیں کیا ضرورت پڑی یار کسی کو مانیٹر کرنے کی, گیو دیم دا فریڈم ٹو ڈو اٹ. آزاد لوگ ہیں, آزاد پیدا ہوئے ہیں. تو یہ اس قسم کی آزادی کیا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ اگر میں اپنے بچے کو کہتا ہوں بیٹا آپ نے جتنی چاکلیٹ کھانی ہے, جتنی ٹافیاں کھانی ہیں آپ کھاؤ, میں کون ہوتا ہوں آپ کو روکنے والا؟ آپ آزاد ہو,
and I'm just like a friend to you, so eat whatever you like. میں نے تو بچہ تباہ کر دیا اپنا. یہ تو 14 سال کی عمر میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوا ہوگا اس کو, اینڈ آئی ایم گونا لوز ہم. اور آپ کی ذمہ داری تھی, آپ نے نہیں کیا. میں نے نہیں کیا نا. آئی ایم ایکٹنگ لائک اے فول فرینکلی اسپیکنگ, کیونکہ میں اس کے اوپر وہ نہیں, میں اس کے میرے پیار میں مرے گا وہ, خواہ کے لبرل بن رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہاں بالکل. مطلب میں اس کو بغیر کسی ان چیک جا رہا. اسی طرح میں اسے کہتا ہوں بیٹا یہ لو فون پکڑو, یہ آپ کا ہوا, آئی لو یو, ریمبر یور ڈیڈ لوز یو, اینڈ ہیئرز اے فون, ہیئرز این آئی پیڈ, اینڈ ہیئرز اے لیپ ٹاپ ایز ویل. وٹ ڈو یو تھنک از گونا واچ آن دس؟ وہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں تفسیر لگائے گا بیٹھ کے, وہ یہاں پہ فٹنس ویڈیوز دیکھے گا, از گونا واچ لائک سم ویری گڈ انٹلیکچوئل کانورسیشنز. نو, ہی از گونا انگیج ان وٹ ایور گیوز ہم دا موسٹ پلیجر, اور وہ وہی ڈوپامین ہٹس لے گا. اچھا ایون دیکھیں اس وقت ویڈیو گیمز کہتے ہیں ہم, ٹھیک ہے کھیلیں آپ, بٹ یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر انہوں نے بلٹ ان انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے, اور جو ریوارڈ میکینزمز ہیں, یعنی ہمارے جو زمانہ ہے نا, جو ایج آف ڈائناسورز ہے, اس میں ویڈیو گیمز کا بھی ایک بگننگ اور اینڈ ہوتا تھا. یعنی آپ فار ایگزامپل اسٹریٹ فائٹر کھیل رہے ہو یا مورٹل کامبیٹ کھیل رہے ہو, آپ کھیلتے کھیلتے نا باس آتا تھا, باس کو مار دیا, تھینک یو ویری مچ, اب گھر جاؤ. آخری بلا جو ہوتی تھی, آخری بلا کو مار دیا, اب گیم ختم ہو گیا نا. اچھا ابھی آپ کی ہیں انفینٹ گیمز ہیں. فورٹ نائٹ آپ کھیل رہے ہو نا, آپ قیامت تک کھیل سکتے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہ نئے نئے میپس بھی آتے رہیں گے, اور آپ کی وہ گیم ختم ہی نہیں ہوتی نا. آپ نے ایک کھیلا, دوسرا کھیلا, تیسرا کھیلا, اسی طرح سے رو بلاکس ہے, بچے قیامت تک کھیلتے رہے. قطر نے اور ٹرکی نے بھی رو بلاکس کو بین کر دیا فار انڈر 16 ایئرز اولڈس. ٹھیک ہے, اسی طرح سے بھی کچھ اور ممالک ہیں. اچھا آسٹریلیا وغیرہ میں, دیگر ممالک میں سوشل میڈیا یوسیج بین ہو گئی ہے فار 16 اینڈ بلو. یہ لوگ پاگل نہیں ہیں, بیوقوف نہیں ہیں. دیز آر پیپل ہو ہیو اسٹڈیڈ اٹ. اسٹیو جابز واز ناٹ این ایڈیٹ, ہی انڈرسٹوڈ. اسے جب پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے آئی پیڈ اپنے بچوں کو دیا ہوگا شورلی, کیونکہ آپ کہہ رہے ہو اٹس دا بیسٹ انوینشن ایور, بیٹر دین اے لیپ ٹاپ, بیٹر دین اے اسمارٹ فون. تو اس نے کہا نو, ان مائی ہاؤس وی بلیو ان اے ٹیکنالوجی فری انوائرمنٹ. بھائی کیوں آپ کہہ رہے ہو اتنی تعریفیں ابھی آپ کر رہے تھے وہاں پہ سامنے سب کے پریزنٹیشن دی آپ نے, اور آپ کے بچے استعمال نہیں کرتے, اور ہم لوگ جو ہے فوراً سے پہلے محبت میں بچوں کو پکڑا دیتے ہیں, رائٹ. سو آپ کے ابا نے جو کیا آپ کے ساتھ ٹھیک کیا میرے اعتبار سے, کیونکہ ہی از ٹیچنگ یو مچ مور ویلیبل لیسنس دین یو کین ایور لرن فرام اینی ادر تھنگ. یعنی وہ جو صبر ہے نا, وہ آپ کے ساتھ زندگی بھر چلے گا, اینڈ آپ کے اندر وہ کنسسٹنسی دے گا, اینڈ یو ول ریئلائز کہ دیکھیں فٹنس انڈسٹری ہو یا ہم جس انڈسٹری کے اندر ہیں, جو اسپرچل انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے, پرسنل ڈیولپمنٹ, اسپرچویلٹی وغیرہ, دونوں میں یو نیڈ, یعنی یا بلکہ کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں, صبر کے بغیر تو کام نہیں ہو سکتا. پیراڈائم شفٹ چاہیے ہوتا ہے آپ کو, مینٹل شفٹ چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ فزیکلی اپنے آپ کو مینٹین کرنا چاہتے ہو, آپ کے سامنے بہت ساری کھانے کی چیزیں آئیں گی. آپ شادی بیاہ کے موقعوں پہ بھی جاؤ گے, آپ کے سامنے اے بھی ہے, بی بھی ہے, سی بھی ہے, ڈی بھی ہے, بہت ساری ڈشز پڑی ہیں. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کی فیوریٹ چیز پڑی ہوئی ہے, آپ کہتے ہو یو نو واٹ, آئی ایم ناٹ گونا ایٹ اٹ, بیکاز یہ 2 منٹ کا چسکا ہے, اور اس کے بعد that means 1 hour in the gym. So I would rather skip this and do something else, right? آپ کو healthier choices make کرنی پڑتی ہیں. They might not be the ones that are instantly gratifying, but long term میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. And once you crack that code, once you realize کہ long term میں کتنا فائدہ ہو رہا ہے, that's when you know the light bulbs light up. دین میں بھی ایسے ہی ہے. آپ کہتے ہو کہ میں ابھی کیوں اس حرام میں پڑھوں جب مجھے آخرت میں بھی ایک چیز مل سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا میں بھی نا جو آپ کی حلال چیزیں اس میں برکت ڈال دیتے ہیں, جو آپ نے بات کی, لذت پیدا کر دیتے ہیں, اینڈ دیٹ فیلز مچ مور سیٹسفائنگ. ہاں, اور جو ہے نا ورنہ کیا ہوتا ہے, آپ کے دل میں نا وہ گلٹ ڈیولپ ہوتا ہے. سو آپ کی جو کانشیسنیس ہے, یعنی اس میں یو ہیو ایوری بڈی ہیز اے مفتی صاحب سٹنگ ان ہز ہارٹ, اور وہ مفتی صاحب پھر آپ کو نا ڈانٹتے ہیں, بیکاز آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل یو کہ بھائی جان یہ کام جو آپ نے کیا نا یہ غلط کیا ہے. یو نو اٹ. یو ڈونٹ نیڈ ٹو آسک اے مفتی صاحب کہ مفتی صاحب میں نے آج یہ حرکت کر دیا تو کیا خیال ہے, اسلام میں جائز ہے. آپ کو پتہ ہے دل میں, آپ پوچھ ہی اس لیے رہے ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ ایگزیکٹلی, یعنی ورنہ آپ پوچھتے بھی. دا ریزن وائی وی آسک, یعنی اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رانگ ایکشن اریٹیٹس دا ہارٹ. سو the reason why you're asking the question, وہ اسی لیے پوچھ رہے ہو بیکاز آپ کو ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ پتہ ہے کہ جو میں نے حرکت کی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی, تو اندر سے آپ کے آواز پہلے ہی آ رہی ہوتی ہے. سو بجائے کہ آپ اس کو انٹرٹین کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ یو نو واٹ, آئی شوڈ پرابلی سارٹ آؤٹ مائی سیلف, مجھے اپنے آپ کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے, اینڈ آئی شوڈ اسٹے اوے فرام دس, اینڈ آئی شوڈ ہوپ فار دا بیسٹ. دیکھیے میں خود جس طرح آپ کا ٹرانسفارمیشن ہوا نا کہ آپ کارپوریٹ سیکٹر سے آپ آگے جی فٹنس کی طرف آ گئے, اور وہاں پہ کوچنگ کی طرف آ گئے. میرا تھا کارپوریٹ سیکٹر, اینڈ وہاں سے مولوی بننے کا شوق پیدا ہوا. ٹھیک ہے, اچھا ناؤ میں انگلینڈ سے پڑھا, آسٹریلیا سے پڑھا آئی ٹی مینجمنٹ, اس کے بعد دبئی چلا گیا, ابو دھابی چلا گیا, ملٹی نیشنل کے ساتھ کام کرتا رہا. دین ایک دم سے شفٹ ہوا کہ یو نو آئی نیڈ اے ہائر پرپز ان لائف, دس کی ناٹ بی اٹ.
this just cannot be my life. 9 to 5, یہ جو ہے نا ایگزسٹینشیل کویسچنز یہ نا عام طور پہ رات کو 1:30-2 بجے آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پہ نا بندہ جو اکیلا بیٹھا ہوتا ہے, کیونکہ ورنہ تو اس ڈسٹریکشن جب خاموشی ہوتی ہے نا, سناٹا ہوتا ہے, آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہو, آپ سوچتے ہیں یار is this it؟ آپ نے رائٹ ہٹ کیا ہے, کیونکہ 2021 میں جو میں نے سوئچ کیا تھا نا, اس سے پہلے کووڈ جب ہٹ ہوا تھا 2019 کے اینڈ میں, تو 2020 میں کہیں مارچ یا فیبرری مجھے یاد ہے, تو میں رات کو ایسے ہی آن لائن سرچ کر رہا تھا, چیزیں دیکھ رہا تھا, آن لائن فٹنس کوچنگ کے دیکھ رہا تھا کہ کس طرح کوچنگ کرتے ہیں لوگ, کیا کرتے ہیں. پھر آئی ریئلائز کہ یار آئی لو دس تھنگ, آئی کین آلسو ڈو دیٹ. تو میں نے 2-3 کورسز اٹھائے, سرٹیفکیشن اٹھائی, میں نے کہا یار کچھ پڑھتے ہیں اس کو. ظاہر ہے آپ ورک فرام ہوم کر رہے تھے, پڑھ بھی رہے تھے, سب کچھ رہا, پڑھنے کا شوق ہے, تو پڑھتا رہا. پھر 1-2 اپنے اوپر ٹرانسفارمیشنس کی, پھر کچھ لوگوں کو کوچ کرنا شروع کیا, پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں, پھر سوشل میڈیا کے برانڈ بنانے شروع کی. اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بھی تھوڑا سا ایک ہیلپ ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو میں نے سمجھا کہ ہاں یار یہ مجھے اس وقت ریئلائزیشن ہوئی تھی کہ یار یہ میں یہ کرنے کے لیے پیدا تھوڑی ہوں, مطلب 9 to 5 کر کے مجھے آئی ہیو دا ہائر پرپز. اور پھر سمجھ میں آیا کہ یار کچھ بھی ہو, وین یو سرو دا ہیومینٹی ان اینی وے اٹ از دا ہائر پرپز. کیونکہ اگر کسی کو پری ڈائبٹیز ہو گئی ہے, کوئی لوور بیک پین کا ایشو ہو گیا کسی کو بھی, تو ایک فٹنس ٹرینر خاص طور باڈی بلڈر آ کے نہیں سمجھا سکتا اس کو, اس کی لینگویج ہی میچ نہیں کرے گی. لیکن ایک ان جیسا آدمی جو کہ اسی سیٹ سے اٹھ کے آیا ہے, اس کو پتا کہ بھائی کس طرح اس کو آپ ریکٹیفائی کر سکتے ہو, وہ سمجھا سکتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ نہیں, ایبسلیوٹلی. آئی تھنک یہی وہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یو نو واٹ, میں I can do something better with my life. I can do something which is much more satisfying and gratifying for me in the long term. ابھی مشکل ہوگی, ابھی I will have to suffer as well. یعنی سفرنگ, ہم لوگ نا اصل میں بائی نیچر ہم سفرنگ سے بھاگتے ہیں, یعنی ہمارے اندر ایک سیلف پریزرویشن کی جین بھی ہے نا, ہم بھاگتے ہیں فرام اینی تھنگ دیٹ, یعنی انسان ہمارا برین سگنل کرتا ہے. یعنی اگر آپ انسان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے تو ایوری بڈی وڈ سے جسٹ سٹ آن اے کاؤچ اینڈ ایٹ پاپ کارنز اینڈ واچ موویز اینڈ بس آرام سے ریلیکس کرو. لیکن آپ اگر جم جاتے ہو فار ایگزامپل, آپ یو آر ایکچولی سفرنگ دیئر, مطلب آپ کو کیا ضرورت پڑی ڈمبل اٹھانے کی, آپ کیوں اتنے وزن اٹھا رہے, کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے. اف somebody was to واچ یو فرام دی آؤٹ سائڈ, ایک گلاس سے دیکھ رہا ہے یار یہ بندہ پاگل تو نہیں, یہ کیا کر رہا ہے, یہ اپنے آپ کو مطلب یہ خود چیخیں مار رہا ہے. اکثر آج جب میں لڑکے آتے ہیں بہت چیخ رہے ہوتے ہیں, تو یعنی کیا ضرورت ہے اتنی تکلیف میں, ہاں تو اپنی اتنی تکلیف میں کیوں جا رہے ہو یار, اور خود جا رہے ہو, اس کو کیا ہمت پڑی ٹوٹی ہے اس کے اوپر کہ یہ حرکت کر رہا ہے. سو دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ یو انڈرسٹینڈ کہ دیٹ سفرنگ از گوئنگ ٹو بی بیٹر فار یو. وائی؟ بیکاز اٹس گونا گیو یو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. ایک بچہ ایگزام کی تیاری کیوں کرتا ہے؟ نہ کرو نا, چل کرو, آرام سے بیٹھ کے گیمیں کھیلو اور ٹک ٹاکس دیکھو بیٹھ کے. کیوں پڑھ رہے ہو آپ؟ کہتے ہیں نہیں یار بس کل پیپر ہے نا, کیونکہ آپ کو پتا ہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کے بارے میں, یو نو اٹ, آپ کو پتا ہے اٹس ناٹ این کانسیپٹ ایلین ٹو یو, یو ڈو انڈرسٹینڈ کہ اگر میں ابھی سفر کروں گا نا تو ایگزام کے بعد میں چل کروں گا. جی بھائی سوری ابھی بات کر رہا ہوں, ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا بہت بڑا ایگزامپل نا جنت میں جانے والی ہے. فار ایگزامپل آپ جنت میں جاؤ گے ہی جب آپ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کرو گے. ہاں صحیح ہے, یہ اس سے زیادہ کوئی پرائمری ایگزامپل ہو نہیں سکتی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے ایک جگہ بڑی اچھی ایک یوٹیوبر ہے, انہوں نے بہت خوبصورت ایک مثال دی تھی, میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی, کافی وہ لوگوں نے اس کو سراہا بھی. انہوں نے کہا تھا لالچ کرنی ہے نا, بڑی لالچ کرو, شور بہت بڑی لالچ کرو, کیونکہ یہ وہ لالچ ہوتی ہے. اس میں ایسے بتایا کہ بھائی ایک بندے نے, ہمارے تو سیلز میں کاٹتے ہیں نا, ذبح کرتے ہیں کہ مرغا آ گیا کاٹ دو اس کو, تو اس نے کہا کہ کچھ $1 ملین کی سیل کر دی کسی کو. اس نے کہا کہ بھائی آپ نے اتنی سیل کیوں کر دی, اس کے باس نے کہا, اس نے کہا یار یہ مرغا تھا, میں گھیر کے لایا, اور مجھے آپ کو تو مجھے مطلب تھپ تھپی دینی چاہیے. بولتے تمہیں پتا ہے اس کا پوٹینشیل کتنا ہے, پورے سال میں سے کئی 100 گنا زیادہ بزنس کر سکتے ہیں ہم. اور اب یہ کیا کرے گا, یہ بیسکلی 10 لوگوں کو بتائے گا کہ یہ بے ایمان لوگ ہیں, انہوں نے مجھے لوٹا, وہ بھی نہیں آئیں گے اور یہ بھی نہیں آئے گا. تو پوٹینشیل بھی گیا اور اس کے ریفرنس کا پوٹینشیل بھی گیا. تو کتنے بڑے تم بیوقوف ہو کہ تم نے اتنی سی لالچ کی ہے. تو یہ جو ریلیشن شپ مینجمنٹ کرتے ہیں آج کل, بینکس ہو گئے یا ملٹی نیشنلز ہو گئے, سیلز مینیجرز بٹھائے ہوئے ہیں. میں سیلز میں کام کر چکا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل پوری 1000 دکانیں, 1000 انسٹیٹیوشنز ہیں نا, تو اس میں سے سیلز ریٹینشن پہ زیادہ توجہ ہوتی تھی کہ یہ 3 مہینے سے اس کو کیوں نہیں جا رہا مال. تو بھائی نہیں جا رہا, ہم نے سوئچ کر دیا. نہیں, ریٹینشن کی کاسٹ پھر بھی کم ہے, ایکوزیشن کی زیادہ ہوتی ہے, برنگ دم بیک. تو یہ ریٹینشن جو نا بڑی لالچ ہے, اور ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن بھی وہی لالچ ہے. بالکل, ہمارے زبان میں کہتے ہیں گاہک بناؤ. گاہک بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار ابھی اگر تھوڑا سا چھوڑنا بھی ہے نا, ڈسکاؤنٹ دے دو, لیکن گاہک بن جائے گا آپ کا, فور لائف ہوگا, اور پھر آپ ہی کے پاس آئے گا. اور a lot of people they don't understand even in the business world, ہمارے یہاں پہ کیوں چونا لگاتے ہیں لوگوں کو, کیونکہ وہ کہتے ہیں بس یہ ایک دفعہ مرغا آ گیا, اس کو ایک ہی دفعہ حلال کرنا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کو سارا کچھ جھوٹ موٹ بول کے سب کچھ کروا دیں گے, بٹ یہ اگلی دفعہ آپ کے پاس نہیں آئے گا. یو لاسٹ دس کسٹمر فار ایور. سو بیسکلی آپ کا جو بزنس ماڈل ہے, یو ریلائنگ آن جسٹ ون ٹائم کسٹمرس, کہ میں ایک کسٹمر اور میں نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرنا. سو اگر آپ سمجھدار ہو تھوڑے سے, تو آپ کہتے ہو نہیں, میں اگر ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی پہ کھیلوں گا, میں اچھی سروس پرووائڈ کروں گا, اچھا پروڈکٹ دوں گا, اینڈ آٹومیٹکلی مائی پروڈکٹ ول اسپیک فار اٹ سیلف. آپ دیکھیں کہ
جاپنیز پروڈکٹس جس طرح یہ ہیں ٹویوٹا ہے, ہونڈا ہے, پیناسونک ہے, سونی ہے, فار دا لانگسٹ ٹائم دیز کمپنیز نیور میڈ ایڈس کیونکہ کنٹری آف اوریجن افیکٹ ہی بہت زبردست ہے. رائٹ, سو دا آئیڈیا واز کہ مطلب آپ ایڈ باقی لوگ بنا رہے ہیں, یہ نہیں بنا رہے, کیونکہ ان کو تھا کہ ہمارا پروڈکٹ ول اسپیک فار اٹ سیلف. ہم ایک پروڈکٹ بیچیں گے, اور دنیا میں یہ بات پھیل گئی کہ جاپنیز پروڈکٹ ہے جی. اچھا, ایک زمانے میں ورلڈ وار 1-2 کے بعد نا جاپنیز پروڈکٹس فار دا ورسٹ, لائک پیپل وڈ, یعنی ایک ویل نون چیز تھی کہ جاپنیز تو فضول چیز ہے, لیکن دیٹ واز دا ٹائم پیریڈ جب وہ گرو کر رہے تھے. ونس دے اسٹیبلش دیم سیلوز, اور انہوں نے ایک ٹریڈ مارک ایسا بنا دیا کہ جہاں پہ میڈ ان جاپان لکھا ہے, دیٹ مینس از گونا بی اے ٹاپ اینڈ جو ہے نا پروڈکٹ. اس وقت دنیا میں اٹ از ویل سارٹ آفٹر. سیم کیس جرمنی کے ساتھ ہے, جرمنی بھی تباہ ہو گیا ورلڈ وار 1-2 کے بعد, بٹ دین دے روز فرام دی ایشز لائک اے فینکس. اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے آٹوموٹیو انڈسٹری کے اوپر ڈومینیٹ کیا ہے, آپ کی مرسیڈیز, آڈی, BMW اینڈ سو آن. تو دا پوائنٹ از کہ اب آپ ایڈ نہ بھی دکھائیں نا, پیپل نو واٹ دا پروڈکٹ از, اینڈ پیپل, یعنی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, اگر آج BMW موبائل فون نکالنا شروع کر دے لٹرلی, لائک اگر وہ, تو پیپل اگر بائی میں بھی ہو سکتا ہے وہ ایپل آئی فون کو آگے جو ہے آگے نکل جائے. ریزن بینگ کہ پیپل ٹرسٹ دا برانڈ, یعنی دے نو کہ وین یو ٹاک اباؤٹ BMW, یو ٹاک اباؤٹ مرسیڈیز, ان کی ایک انجینئرنگ ہے, اینڈ دیٹس دا کائنڈ آف کوالٹی. لائک وائز اگر فار ایگزامپل ایپل جو ہے وہ آج ایک اپنا کوئی لیٹس سے گاڑی نکال لیتا ہے یا کوئی ٹیلی ویژن بنا دیتا ہے, تو پیپل ول آلریڈی ہیو این ایسوسیشن ود دا پروڈکٹ اٹ سیلف, بیکاز آپ اس کے ساتھ کچھ آپ نے چیزوں کو ایسوسیٹ کیا ہوا ہے, کچھ ویلیوز کو ایسوسیٹ کیا ہوا ہے. بالکل اسی طرح سے اگر ہم نے اپنی لائف میں آگے جانا ہے, ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ یار کچھ چیزیں ہیں جن پہ میں نے آج کام کرنا ہے, آج کام کروں گا تو کل فائدہ ہوگا. اپنے بچوں میں بھی یہ ایتھک ڈالنا ہے, یہ ویلیو ڈالنا ہے. دیکھیں آپ اپنے بچوں میں کچھ 2-3 چیزوں پہ کام کریں. اگر آپ ان کو ان کی لانگجیوٹی اور ان کو چاہتے ہیں کہ وہ اچھے انسان بنیں اور یو نو دے آر ایبل ٹو ہینڈل سچویشنس. نمبر 1, دے ہیو ٹو ہیو کانفیڈنس. وائی؟ بیکاز کانفیڈنس ان کے کیریکٹر میں بھی ان کو چاہیے, اور ان کو کانفیڈنس اپنے جو ورک ایتھک ہے اس میں بھی چاہیے. ورک ایتھک کا کانفیڈنس کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل تھامس ایڈیسن جو ہے, اس کا بھی ایک ویژن تھا نا, اس نے کہا میں نے بھائی لائٹ بلب بنانا ہے. تقریباً اس نے 10,000 ٹرائز کیے, فائنلی جا کے لائٹ بلب بنا. تو ہاں, سو اس کو جو مین چیز تھی وہ کیا تھی کہ آئی لرنڈ ہاؤ ناٹ ٹو میک اے لائٹ بلب. جب اس کو پوچھا گیا کہ جی یو فیلڈ 9,000+ ٹائمز, نو آئی لرنڈ ہاؤ ناٹ ٹو میک, یعنی کہ میں نے سیکھا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی فیلڈ میں جاتے ہیں, بیکاز اف یو ڈونٹ بلیو ان آور سیلوز, ایک بزنس ٹرائی کیا نہیں ورک ہوا, دوسرا ٹرائی کیا نہیں ہوا, یار آئی جسٹ کینٹ ڈو اٹ, اٹس ناٹ گونا ورک, بس میں یار میری قسمت ہی خراب ہے وغیرہ وغیرہ, بس وہ ڈی موٹیویٹ ہو کے بیٹھ گئے. وہ گورا جو ہے وہ بار بار کوشش کر رہا ہے آئی ایم گونا گیٹ دیئر, because I know this is what I was supposed to do, this is what I am going to do. And وہ ایک کہتے ہیں نا, وہ ایک dogged determination کے ساتھ کام کر رہا ہے اور وہ پہنچ جاتا ہے فائنلی. تو یہ کانفیڈنس کی بات ہے, یعنی جب آپ کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے اینڈ یو بلیو ان یور سیلف اینڈ یو ہیو گڈ سیلف اسٹیم, اور آپ کے پیرنٹس نے آپ کے کمپیریزنس نہیں کیے کہ بیٹا تم اتنے نکمے کیوں, اتنے نالائق کیوں, دیکھو تمہارے کزن کے نمبر آ رہے ہیں, تمہارے کیوں نہیں آ رہے, نالائق اتنے نمبر. یعنی ہر بندہ تو نہیں البرٹ آئنسٹائن ہوتا نا, ہر بندے کی اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. وہ جو ہارورڈ گارڈنر کی ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری ہے کہ دیر آر سو مینی ڈفرنٹ ٹائپس آف انٹیلیجنسز, اٹس ناٹ جسٹ دی IQ, اٹس دی EQ اینڈ ادر مطلب کمپوننٹس ٹو اٹ ایز ویل. تو اگر آپ اپنے بچے کو ایک ہی معیار پہ میجر کر رہے ہو اور اس کو ذلیل کیے جا رہے ہو بار بار کہ تو نکمے نالائق, وہ ساری عمر ہی سمجھے گا کہ آئی ایم اے فول. وہ آئنسٹائن نے کہا تھا نا کہ اف یو جج اے فش بائی اٹس ایبلٹی ٹو کلائمب اے ٹری, اٹ ول فار ایور تھنک دیٹ اٹس اسٹوپڈ, رائٹ. سو مچھلی کو آپ جج کرو کہ اس سے درخت کیوں نہیں چڑھا جا رہا, تو وہ تو یہی کرے گی کہ میں بیوقوف ہوں. تو کانفیڈنس جب آپ بچوں کو دیتے ہو بائی یو نو انسٹلنگ ان دیم گڈ سیلف اسٹیم, اینڈ دیر آر ویریس ویز آف ڈوئنگ دیٹ, تو بچہ جو ہے اپنے جس پیشن کو بھی پرسو کرے گا نا, وہ دل و جان سے کرے گا, اور وہ فائنلی ہیل گیٹ دیئر. یعنی کہ وہ کنفیوژن صحیح ہے نا, اف یو میک یور پیشن انٹو یور پروفیشن یو وونٹ ہیو ٹو ورک اے سنگل ڈے آف یور لائف. بالکل. اور ایک اور کتاب ہے, اس کا نام ہے دا میجک آف تھنکنگ بگ, ڈیوڈ شوارٹز کی کتاب ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ دا رائٹ ایٹیٹیوڈ اینڈ ون لیگ ول بیٹ دا رانگ ایٹیٹیوڈ اینڈ 2 legs ایوری سنگل ٹائم. یعنی اگر آپ کی ٹانگ ایک ہے نا, ایٹیٹیوڈ آپ کا صحیح ہے, یو گاٹ دا رائٹ مائنڈ سیٹ, یو ول بیٹ دیٹ گائے جس کی ٹانگیں 2 ہیں لیکن ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. I think this is the story behind the Maulvi with attitude. یا آئی مین وہ ہمارا وہ اس کی تھوڑی سی ہلکا سا ٹینجنٹ ڈفرینٹ ہے, بٹ دی ایٹیٹیوڈ پارٹ از کہ اٹس دا مائنڈ سیٹ, رائٹ. سو اگر آپ یعنی ایک اولمپک لیول کا اسکیئر ہے, وہ ایک ٹانگ پہ اسکیئنگ کرتا ہے, ہم 2 ٹانگوں پہ 2 دفعہ سوچیں گے کہ یار مطلب ملو کرنا یا نہیں کرنا. ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں فرام آسٹریلیا, ہی ہیز نو آرمز اینڈ نو لیگس. اوکے, وچ ایسی کوئی مشکل سا نام ہے, VICU کر کے, میرے سے بھی نام نکل گیا ذہن سے. ہی ہیز نو آرمز اینڈ نو لیگس. میں کسی آج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ یار آپ ذرا اسٹیج پہ آؤ نا, تو میں نہیں بولتا, آپ بول لو.
2 ٹانگیں آپ کے 2 ہاتھ ہیں, دماغ ہے, آنکھیں ہیں, ناک کان منہ سب ہے, بٹ دے آر لائک شیکنگ. وائی؟ بیکاز پبلک اسپیکنگ کا بھی ایک فیئر ہوتا ہے, اینڈ اٹس دا نمبر 1 فیئر ان دا ورلڈ. وہ بندہ, اس کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں, اس کے ہاتھ بازو, سوسائڈ بھی کر چکا ہے, سوسائڈ کی ٹرائی بھی کر چکا ہے. اچھا, وہ سرفنگ بھی کرتا ہے بائی دا وے, بغیر ٹانگوں اور ہاتھوں کے. سو گو فگر, ٹھیک ہے. سو ایٹیٹیوڈ چیک کرے اس کا, کہ اس کو نہیں ہو رہا کہ مجھے لوگ کیا سمجھیں گے, آئی مین آئی ایم اسٹینڈنگ, آئی ایم ہیئر آن دا اسٹیج اینڈ واٹ آر پیپل گونا. وہ کام کر رہا ہے جو اس نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ تو ہے کانفیڈنس وین اٹس کمز ٹو یور ورک ایتھک اینڈ آل دیٹ. کانفیڈنس ان یور کیریکٹر اینڈ پرسنالٹی کی بات یہ ہے کہ اینڈ دیٹ از سو پاورفل. اگر آپ کانفیڈنٹ ہو نا اپنی پرسنالٹی میں, you don't need validation from anyone. بالکل ٹھیک ہے. اسپیشلی فار گرلز دس از ریئلی امپورٹنٹ. آپ اپنی بیٹی کو, یو سیڈ شی واز 10 رائٹ, آپ اپنی بیٹی کو یہ بتاتے ہیں بیٹا بابا لوز یو, ماما لوز یو, that's all that should really matter to you. Like اگر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے ہیں, you don't need validation. Otherwise کیا ہوتا ہے, you have the world of TikTok, you have the world of Instagram, you have the world of dash models, right, جو different وہ ہیں, different applications کے اوپر ہیں. I don't want people to get ideas. So the thing is کہ یہ چیزیں ہیں, and people will for validation they'll do anything. یعنی اگر آپ کو لگتا ہے آپ Instagram پہ جاتی ہیں اور آپ کہتے ہیں جی آئی ایم پوسٹنگ پکچرز آف مائی سیلف اینڈ سو آن, اینڈ وہاں پہ لوگ اس کو کرتے ہیں, یو نو, لائک کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ایوری ٹائم یو سی اے لائک, ایوری ٹائم یو سی سم تھنگ, اٹ گیٹس یو اے ڈوپامین ہٹ. پھر لوگ جو ہیں وہ, اینڈ دین یو ریئلائز دا ہاؤ دی الگورتھم ورکس. یو ریئلائز کہ دا مور آئی شو مائی سیلف, دا مور لائکس آئی گیٹ, دا مور کمپلیمنٹس آئی گیٹ. نا وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے کیا لگتے ہیں, وہ کیا آپ کو بہت اچھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, آپ کو ماشاء اللہ عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, یا آپ کو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں. اینڈ سو یو ریئلائز کہ اوکے, سو اف آئی show even more of myself, I'll get more appreciation, until you'll realize کہ یہ جو ہوس ہے نا یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. it's a bottomless pit. جو بھی آپ کر لیں, جس nth ڈگری تک بھی آپ چلے جائیں نا, it's not gonna stop. ایک اسی طرح کی ایک خاتون ہے جو ایک پرٹیکولر پلیٹ فارم کے اوپر ماڈل ہیں, جو انتہائی پورنوگرافک کانٹینٹ میں ڈیل کرتی ہیں. ان کو اسی پلیٹ فارم نے ڈی پلیٹ فارم کر دیا ابھی, because she just went insane on it. She just went insane and she started doing things کہ اس پلیٹ فارم نے بھی کہا کہ باجی بس خدا کا واسطہ ہے, ہاتھ جوڑتے ہیں, اتنا تو ہم نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ ہی ہوگا. مطلب she went absolute nuts on that platform. کوئی لمٹ نہیں ہے, مطلب کوئی لمٹ نہیں ہے نا, it's a completely bottomless. تو اگر آپ بچوں میں کانفیڈنس انسٹل کرتے ہو اپنے کیریکٹر میں, لیٹس سپوز آپ کا بیٹا ہے 13 ہے, تو اوکے, سو if you have told him the right set of values and he's confident in those values, وہ جاتا ہے جی, دیکھیں آپ انوائرمنٹ تو نہیں کنٹرول کر سکتے نا, آپ نے کیا آپ نے جا کے ہر بندے کو روکیں گے آپ. وہ جاتا ہے جی جناب یونیورسٹی جاتا ہے, ایک اس کا دوست ہے, بڑا اچھا لڑکا ہے, بٹ ناؤ دیٹ گائے از انٹو ڈرگس, اور وہ آپ کہتا ہے یار میں جگہ میں تیرا دوست ہوں یار میں ٹرائی کروں, تو بھی کرنا ٹرائی یار کرنا یار. ناؤ اف یور سن از کمفرٹیبل ان اسکن اینڈ ہی ہیز کانفیڈنس, ہی بی لائک ڈوڈ آپ نے کرنا ہے آپ کرو, اٹس ناٹ فار می. پھر وہ بنتا ہے مولوی ود این ایٹیٹیوڈ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ مولوی ہیں, یعنی کہ آپ کہتے ہیں مولوی سے مراد یہ کہ ایتھیکل ویلیوز آر ان دی رائٹ پلیس. آپ کہتے ہو یار آئی ڈونٹ کیئر ایون اف دی ہول ورلڈ ٹیلز می, کیونکہ لوگوں نے اسٹیریوٹائپ کیا ہے نا اس کو, تو ڈیفینیٹلی یو گو ود اٹ. اوکے آئی ایم پیئر پریشر کچھ چیز ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یو بیکم دا پیئر پریشر. اگر آپ کا بچہ کانفیڈنٹ ہے نا, you don't fall victim to peer pressure, you are the peer pressure. جی بھائی, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. میں نے بھی کچھ دن پہلے نا, یہ بیسکلی کوئی بات ہو رہی تھی, یہ کوئی گیم ہی کھیل رہا تھا, وہ اس میں کوئی ایونٹ آیا جس میں کچھ پیسے چاہیے تھے اس کو. اس نے کہا پاپا یہ 200 روپے یا 250 روپے. تو میں نے نا وہاں اس کو آزمانا شروع کیا. میں نے کہا نہیں بیٹا یہ بات بعد میں ہوگا, ابھی پیسے نہیں ہیں, کریڈٹ کارڈ میں یہ ہے وہ ہے. تو اس نے کہا نہیں پاپا یہ ایونٹ ختم ہو جائے گا, آپ کو کیا پتا, گیم ختم ہو جائے گا, سب ہو جائے گا. تو میں نے اس کو بٹھایا, سائیکالوجی سمجھائی. میں نے کہا بات سنو, یہ جو ایونٹ آیا ہے کیا گارنٹی ہے بعد میں نہیں آئے گا. میں نے تمہیں فومو پتا ہے, پھر میں فومو سمجھایا. میں نے کہا یہ سیکریسی اور یہ ارجنسی یہ کریٹ کرتے ہیں تمہارے لیے, تمہیں بیسیکلی اکسایا جا رہا ہے. اب تم 200 کرو گے, پھر 2000 کرو گے, 2 لاکھ بھی کرو گے آگے جا کے, اور یہ ایونٹ چلتا ہی رہے گا, یہ زندگی بھر چلتا رہے گا. دوسری چیز میں نے اس کو یہ سمجھائی, وائی ڈونٹ یو کم آن دی ادر سائڈ آف دا ٹیبل. کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے, جیسے فار ایگزامپل ماشاء اللہ آپ کا پرسنل برانڈ ہے, میرا بھی چھوٹا موٹا پرسنل برانڈ ہے. جتنے لوگ پرسنل برانڈس بنا رہے ہیں وہ ووکل ہو رہے ہیں, اور وہ ایک ایسی پوزیشن پہ آ گئے ہیں جہاں پہ وہ اپنا میسج پریچ کر سکتے ہیں, اپنے آئیڈیاز پریچ کر سکتے ہیں, اپنی کمیونٹی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. میں نے کہا یو آر پارٹ آف دیٹ کمیونٹی, وائی ڈونٹ یو کم آن دی ادر سائڈ. یہی پبلک اسپیکنگ والی, بی دا برانڈ. اور فار ایگزامپل میں نے سوچا, میں نے کہا گیمنگ سیکھو کہ گیم بنتے کس طرح ہیں. ٹیکنالوجی میں گھسو نا, AI آ گیا فار ایگزامپل, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہے. تو اس کی تھوڑی سی مینٹل ٹیوننگ کرنی پڑی کہ یار
کنزیومر سے نکلو, برانڈ بنو. تمہارا اگر ابا کا بھی چھوٹا موٹا برانڈ ہے, آئی ول ہیلپ یو آؤٹ, کہ کوئی چھوٹی موٹی بک پڑھو, کوئی مووی دیکھی, اس کا کوئی سین اچھا لگا, کوئی آپ نے ایتھیکل ویلیو سیکھی, آپ نے کہا میرے ابو سے یہ بات ہوئی. میں کچھ انڈینس کو فالو کرتا ہوں, اپنے بچے کو وہ لے کے جا رہا تھا کار میں, وہ بتاتا ہے کہ بھائی فائنینشیل مینجمنٹ ایسے ہوتی ہے, ایسے ہوتی ہے, ایسی ہوتی ہے. میں نے کچھ اس کو لوگوں کے کانٹینٹ بھیجنا شروع کیے. مطلب دس از واٹ آئی ایز اے پیرنٹ کین ایٹ لیسٹ ڈو, کہ بھائی آپ اتنا تو سمجھا سکتے ہو نا کہ آپ دیکھ رہے ہو کنزیومرزم کے مارے ہو رہے ہیں آپ کے بچے, ان کو بولو تھوڑا سوئچ کرنا, قبلہ تھوڑا سا ڈفرینٹ کرو, کیونکہ وہ لوگ جو آپ کو انگلیوں پہ نچا رہے ہیں نا, مطلب سمپل سی بات ہے, جس طرح انہوں نے الگورتھم کو ہیک کیا ہوا ہے, سائیکالوجی کو ہیک کیا ہوا ہے, کس حد تک گئے ہیں وہ. یہ فومو کیا چیز ہے, صحیح ہے, فیئر آف موونگ, مطلب فیئر آف مسنگ آؤٹ ہو گیا, فار ایگزامپل یولو ہو گیا, یو اونلی لیو ونس ہو گیا. یہ سارے منتر ہیں, تو یہ بچوں کو سکھانا ضروری ہے. بالکل. اچھا, اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہ جو الگوریدمس کی آپ نے بات کی اور جو بچوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے, وائی از اٹ کہ بچوں کے لیے اٹس سچ اے بگ چیلنج, بیکاز ابھی بچے مینٹلی ڈیولپ ہو رہے ہیں, اور رائٹ ایٹ دا ایج جہاں پہ انسٹنٹ گریٹیفکیشن از موسٹ اپیلنگ, سب سے زیادہ vulnerable ہیں اس وقت, سب سے جو سب سے زیادہ دس ڈوپامین ایڈکشن جو ہے نا, اٹس بگر دین کریک کوکین. اس سے وہ نشہ ہیروئن اور کوکین کا نہیں ہے جو نشہ اس کا ہے, بیکاز دس از جسٹ ان ریئل, اور اف اٹ گوز ان چیکڈ تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بڑے سیریس ہیں. یہ جو ایک بڑی سی کتاب میں ریسنٹلی پڑھا تھا, اٹس کالڈ کنٹرولنگ آرکس, اٹس بائی شیمس برونر, اور اس میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کی جتنے بھی یہ بڑے بڑے ٹیک جو ہے نا بلینئرز ہیں, لائک بل گیٹس ہو گیا یا مارک زکربرگ ہو گیا, ایلان ماسک اینڈ سو آن, یہ جو بلینئر کلب ہے نا, یہ دے ڈونٹ, آئی مین سرپرائز دے ڈونٹ ہیو یور کڈز بیسٹ انٹرسٹ ایٹ ہارٹ. واٹ دے آر ڈوئنگ از دے جسٹ وانٹ ٹو میک منی, اینڈ آپ بیسکلی اپنا ٹائم ان کو بیچ رہے ہو. یو آر سیلنگ دیم یور ٹائم, مطلب آپ ٹائم از منی کہتے ہیں, سب سے زیادہ مہنگی ریسورس ہے آپ کے پاس. تو یہ آپ کی جو کرنسی ہے نا, وہ بیسکلی ٹائم ہے اور اٹینشن ہے. سو آپ کی اٹینشن وہ لینا چاہتے ہیں. دے وانٹ یو ٹو بی آن دیٹ ایپ, دے وانٹ یو ٹو بی آن دیٹ ڈیوائس لانگ انف سو دیٹ دے کین میک منی وائل یو ویسٹ یور ٹائم. اچھا, کیوں اسٹیو جابس نے اپنے بچوں کو منع کیا تھا آئی پیڈ یوز کرنے سے؟ بیکاز وہ چاہتا تھا کہ ایپل کا جو لوگو ہے اٹس دی موسٹ ریکگنائزیبل لوگو آن دا پلانٹ, بگر دین پیپسی کوک وٹ ایور. وہ چاہتا تھا کہ میرا بچہ اور میری بیٹی جو ہیں یہ جب 21 کے ہوں گے, یہ میری اس ایپل کی ایمپائر کو سنبھالیں. اگر اس کا بچہ سارا دن بیٹھ کے فورٹ نائٹ کھیل رہا ہے اور اس کی بیٹی بیٹھ کے سیلفیاں لے کے اپلوڈ کی جا رہی ہے, تو اس نے کنزیومر مائنڈ سیٹ پہ نہیں آنے دیا, اس نے پروڈیوسر پہ ہی رکھا اپنے بچوں کو, بالکل اس طرح سیکھنا ہے. تو اگر وہ یہ کرتے رہیں گے, بلیو می, دے بائی دا ٹائم دے ٹرن 21 دے وونٹ بی ایبل ٹو ایون افورڈ دا ٹیکنالوجی دیٹ دے پلئنگ دیز گیمز آن. ابھی تو ابا کے پیسے سے کھیل رہے ہیں نا, ابھی جب بڑے ہوں گے 21 کے ہوں گے تو دے وونٹ بی ایبل ٹو ہیو دا منی, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ ہی نہیں کیا. وہ جو آپ کے پرائم ایئرس تھے اس میں آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ یا کچھ بھی نہیں ہوا, اور اب آپ بیٹھ کے اوپر دیکھ رہے ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے, آئیڈینٹی کرائسس, ایگزسٹینشیل کرائسس, لیک آف پرپس, لیک آف ویژن, کچھ بھی نہیں ہے, مطلب ایوری تھنگ از گون. اینڈ سو ناؤ یو آر تھنکنگ اوکے سو واٹ ایم آئی سپوز ٹو ڈو ود مائی لائف. اینڈ دس از مطلب یہ بہت سارے ینگسٹرز جو ہیں ان کا بڑا سیریس مسئلہ ہے کہ اب میں کیا کروں, میری ساری زندگی تو اسی پہ, ہاف مائی لائف از اسپینٹ آن جسٹ دیز تھنگس. سو میں اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز پڑھا تھا کہ پرانے وقتوں میں نا, وہ جو ایون جب امیریکن کانسٹیٹیوشن انہوں نے لکھا کہ لائف, لبرٹی اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس, ایز اے گول فار ہیومن بینگ, اس میں یہ لائف, لبرٹی اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس سے پہلے ہیپینس کو انہوں نے لکھا ہوتا تھا پرسوٹ آف پراپرٹی. سو لائف, لبرٹی اینڈ pursuit of property, tangible property, right? So like mujhe I have right to life and to liberty and freedom of speech, freedom of expression, blah blah blah, and then property honi chahiye mere paas, har insaan ka apna ghar hona chahiye, kuch hona chahiye na, that will make me happy. Mere paas mere apne paas apne ghode hain, apni cattle hain, apna ghar hai, I'm happy. But later they changed that property ko unhone happiness se change kar diya, life, liberty and the pursuit of happiness. Now you might say potato isse kya fark padta hai? Nahi, fark padta hai, because ابھی یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, now what these people are saying is کہ انہوں نے اپنی جو ان کی میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اندر, اس میں انہوں نے ریفرنس کر کے بتایا ہوا ہے کہ ان کی جو انٹرنل میٹنگز ہوتی ہیں, اور یہ ملتے ہیں کبھی نیو یارک میں, کبھی کہاں پہ, سارے جتنے بھی بلینئرز ہیں نا بیٹھتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ٹرمپ نے بھی ان کو بلایا ہوا تھا ذرا میٹنگ شیٹنگ کرنے کے لیے. اچھا, اس میں انہوں نے کیا کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ we imagine a world where people will be happy without any property whatsoever to their name. Okay. Now let that sink in for a bit. What does that mean? People will be happy without any property whatsoever to their name. یعنی آپ غریب ہو, آپ بیچارے سیلاب آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, دکان آپ کی اجڑ گئی ہے, لیکن یار ٹک ٹاک کی ریلوں کا مزہ بڑا آ رہا ہے, ڈوپامین ہٹس بڑے مل رہے ہیں, so I'm happy. But are you?
تھنک اباؤٹ اٹ. لائک آپ کو نا یہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے چکروں میں نا, اچھا پھر ابھی وہ میٹاورس آ گیا, ورچوئل ریالٹی گاگلز آ گئے ہیں, یعنی وہ جو ایک فیوچر جو ہم دیکھ رہے ہیں, یعنی اللہ نہ کرے ایسا ہو, بٹ جس چیز کو انہوں نے امیجن کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک سلم میں رہتے ہو, یو ہیو, آپ نے انویسٹ کیے جو پیسے تھے نا بچے کچھ, وہ بس آپ نے جو نا VR سیٹ لیا ہوا ہے, اور اس میں آپ کی اپنی ایک یونیورس ہے جہاں پہ آپ کے دوست بھی آتے ہیں, آپ کے فرینڈز آتے ہیں, اس میں آپ ملتے ہو, مال پہ جاتے ہو, شاپنگ کرتے ہو, فلمیں دیکھتے ہو, اینڈ یو ہیو اے گرل فرینڈ اینڈ یو ہیو دس اینڈ دیٹ پورا, اینڈ گرل فرینڈ بھی خود ڈیزائن کیا آپ نے, اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کیا آپ نے, اینڈ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اینڈ یو لیونگ ان دس ورچوئل اسپیس, اینڈ بٹ وین یو ٹیک دا VR glasses off, you're like, my life is hell. So the question would be, which life is real and which life is fake? یعنی کبھی کبھار لوگ کہیں گے یار میں بس ادھر ہی ٹھیک ہوں, پھر یعنی you put on I don't want to face reality anymore because reality is ugly. یہاں پہ مجھے بیوی بھی نظر آ رہی ہے, and I have بچے, and وہ بھی رول رہے ہیں, اور میری ماں باپ بھی چیخ رہے ہیں, تو چپ کرو سارے, and you go back into your اور یہ ہونا شروع ہو گیا ہے ویسے, یہ جو AI نینو بنانا وغیرہ جو ابھی آج کل لوگ وہ کر رہے ہیں, مطلب کافی سارے لوگ, آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ کچھ لوگ بڑے اچھے دیکھنے میں انفلوئنسرز ہیں, سب کچھ ہے, لیکن وہ سارا AI ہے. فار ایگزامپل اس بندے نے اپنے AI ایواتار بنایا ہے, اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ ویسا نہیں ہے جیسے وہ دکھ رہا ہے, جیسے وہ اسپیک, جیسا ساؤنڈ کر رہا ہے, جیسا وہ باتیں کر رہا ہے. تو اب آپ کو میرا خیال سے آگے جا کے سب سے زیادہ تگو تو یہ کرنی پڑے گی, ریئل کیا ہے, فیک کیا ہے, AI کیا ہے اور ریئل کیا ہے. بہت سارے ایشوز ہو گئے. دوسری چیز مجھے پتہ ہے زیبا, یہ لگتا ہے کہ یہ میرا پرسنل اوپینین ہے, پرسنل آبزرویشن ہے. میں نے کچھ دن پہلے ایک ایکسرپٹ پڑھا تھا, مجھے بڑا ہٹ کیا. دیر از اے بک اویئرنیس بائی رابرٹ ڈی میلو. اچھا میں تھوڑا سا بہت زیادہ فین ہوں نول روی کانت کا, تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی کو سنتے ہیں تو بولتا ہے یار مجھے ان بکس نے بنایا ہے, تو آپ بولتے ہو یار سورس پہ جاتا ہوں ڈائریکٹ, تو کون سی بکس پڑھی ہوں گی. تو میں نے کچھ بکس لیں ان کی, تو یہ بک ان میں سے تھی. میں نے اس کا ایک ایکسرپٹ یہ تھا کہ ایک کمرہ ہے جہاں پہ ایک بندہ داخل ہوتا ہے, وہاں پہ ایسٹرونامرز بیٹھے ہوئے ہیں, ایسٹروفزسسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, بلینز آف گیلیکسیز کی. یار تجھے پتہ ہے کہ ہمارا جو نون یونیورس ہے ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, مطلب ابھی ہم فریکشن پہ بھی نہیں پہنچے ہیں, اور یہ جو آسمان ہے یہ کالا پردہ بھی نہیں ہے, یہ ان نون ہے, اور یہ سیکنڈز میں کتنی بلین ٹریلین گیلیکسیز ابھی ہو رہی ہیں, ایکسپلور ہو رہی ہیں. تو بہت زبردست انٹلیکچوئل باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, بہت مائنڈ نمبنگ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اب اس انسان کے پاس نا 2 آپشنز ہیں, اب وہ باہر آئے گا یا وہ بن جائے گا خلیفہ. وہ بولے گا بھائی تجھے پتہ ہے کتنی بلینز آف گیلیکسیز ہیں, کیونکہ انفارمیشن آ گئی ہے اس کے پاس. اب وہ ہر کے پکڑ کے بتائے گا, جہاں بھی ہوگا نا فوراً یہ چیزیں پھینکے گا, کیونکہ اس نے انفارمیشن کلیکٹ کر لی ہے. اب اس کو پتہ ہے مجھے وہ پتہ ہے جو ان کو نہیں پتہ. دوسرا آپشن یہ ہے, وہ باہر آئے گا, وہ بولے گا ڈیم آئی ایم سو اسمال, آئی ایم سو انکانسیکوینشل, میری اوقات ہی کیا ہے, اور میں اتنا سیریس لیتا ہوں اپنے آپ کو, مطلب میں اس پوری بگر اسکیم آف تھنگس میں ہوں کیا, وہی نا میں کون ہوں. اور پھر دوسری چیز ظاہر ہے جب آپ فٹنس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں, میرا خیال سے ایتھیزم شاید ختم ہو جائے اگر ہم سب لوگ بایولوجی پڑھنا شروع کر دیں بڑا سیریس ہو کے. کیونکہ فٹنس میں بایولوجی پڑھتے ہیں, آپ گٹ ہیلتھ پڑھتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلا کہ بھائی آسمان میں اتنے ستارے نہیں جتنا گٹ بیکٹیریا آپ کے گٹ میں ہے. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ گٹ میں بیکٹیریا ہے, وہ بیکٹیریا بھی کسی نہ کسی, اس کا کوئی باڈی ہوگی, اس کا بھی دل دماغ ہوگا, کیونکہ وہ بیسکلی آپ کی ڈائجیشن کو ہیلپ کر رہا ہے. آپ کے ایسوفیگس میں یہاں سے لے کے اینس تک سارا کام آپ کا گٹ بیکٹیریا کر رہا ہے. اگر ٹریلینز آف یہ ہیں تو ان کے بھی تو دل گردہ پھیپڑا ہوگا, ان کے اندر بھی کوئی میکینزم ہوگا, ان کے اندر بھی کوئی میکینزم ہوگا. تو اگر آپ آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے اندر بھی کتنی بڑی یونیورس ہے, یو نیور نو. تو آپ اتنا سیریس لیتے کیوں ہیں اپنے آپ کو؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنا پرپز فائنڈ آؤٹ کریں, سرو کریں لوگوں کو, کیونکہ کمپیریزن میں سب سے پہلے آپ دنیا کو بہت چھوٹا کر دیتے ہیں اپنے لیے. یہ جو بڑی یونیورس ہے نا, یہ صرف آ جاتی ہے کہ یار کمپیریزن میں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. بالکل. تو کمپیریزن اصل فسادی جڑ لگتی ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی سائنس ضرور دکھائیں گے, فی آفاق و فی انفسہم, آسمانوں میں بھی اور تمہارے اپنے اندر بھی, حتیٰ کہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ کی طرف سے حق نازل ہو گیا ہے. یعنی کہ بہت سارے میڈیکل ڈاکٹر سے میری جب کبھی بات چیت ہوتی ہے, اور جب میں اکثر کوئی اگر بندہ مجھے بتاتا نا کسی میں دین کی طرف آ گیا ہوں, الحمد للہ میرا چینج ہوا, میں پہلے یوں تھا پھر یوں تھا, تو میں ان سے ضرور پوچھتا ہوں کہ کیسے آیا آپ, کیا ہوا. تو لاٹ آف ٹائم اف اٹس اے ڈاکٹر, تو وہ کہتے ہیں جی لوگوں کو اسٹڈی کر کے ہم اللہ کی طرف آئیں. یعنی کہ جب ہم فار ایگزامپل کوئی کارڈیولوجسٹ ہے, وہ کہتا ہے دا مور آئی اسٹڈی دا ہارٹ دا مور آئی ریئلائز
کہ گاڈ There is ایگزسٹ creator. یو نو. ہاں دیر از اے کریٹر, کوئی تو ہے جو نظام میں چلا رہا ہے. یہ اتنا بڑا آرگن جو ہے خود بخود نہیں ہو رہا. دیر ہیز ٹو بی, وہ جو پلیٹو اور ایرسٹوٹل کہتے تھے نا کہ ویر ایور دیر از اے ڈیزائن دیر ہیز ٹو بی اے ڈیزائنر. تو وہ جو ڈیزائنر کا سگنیچر جو ہے نا وہ آپ کو ہر چیز میں نظر آ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم دا مور وی اسٹڈیڈ اٹ دا مور وی انڈرسٹوڈ اٹ. میرے لیے نا, میری آئی ٹی بیک گراؤنڈ تھا اور میں پروگرامنگ کا بہت شوقین تھا, اور زیادہ جب میری فرسٹ جاب تھی تو میں نے اپنے باس سے کہا تھا کہ مجھ سے پروگرامنگ ہی کرانی اور کچھ نہیں کرانا. یعنی ڈو ناٹ آسک می ٹو بیکم پروجیکٹ مینیجر اور وٹ ایور, آئی جسٹ وانٹ ٹو کوڈ. تو بعد میں اس نے مجھے البتہ پروجیکٹ مینیجر بنا دیا. وہ اور بات ہے کہ جب اس نے مجھے نا بڑے کیئرفلی منوور کیا اس سائڈ پہ. بٹ انیشلی تو میں جب کوڈنگ کرتا تھا نا تو ہم کوڈنگ میں وی ٹرائی ٹو میک ایوری سسٹم فول پروف, رائٹ. اس میں کوئی یعنی غلط ویلیو ان پٹ نہ ہو جائے. فار ایگزامپل اگر میں نے آپ سے کہا کہ پلیز انٹر یور ڈیٹ آف برتھ, آپ وہاں لکھتے تو ABCDEFG, بگس جتنے کم سے کم, تو بگس جتنے کم ہو گئے تو مطلب آپ وہ کر دیا تو مطلب گاربیج ڈیٹا دیا تو سسٹم تو خراب ہی ہوگا, ظاہری بات ہے. وہ کہیں نہ کہیں کریش کر جائے گا, یا کہیں میں نے اس کو ہینڈل ہی نہیں کیا وہ جو آپ نے فالس ویلیو دی تھی. یا میں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنا نام لکھیں, آپ نے 1 2 3 4 5 لکھ دیا ہے, یا ایسٹرک اسٹار یو نو ایکسکلیمیشن ڈال دیا ہے, تو اگین دیٹس گونا میس اپ مائی انٹائر سسٹم. سو اگر ویلیو ہی غلط جا رہی ہے تو کام خراب ہوگا. تو ہم لوگ نا کوشش کرتے تھے کہ سافٹ ویئر ایئر ٹائٹ ہو, لائک دیر از نو بگ ان اٹ, اینڈ یو نو فول پروف جتنا مرضی آپ مطلب اس نے آپ نے ہر جگہ سے اس کو ٹیسٹ کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ کریش نہیں کرے گا. اینڈ چھوٹی سی ہم نے کوئی چیز ڈیولپ کی, لائک کیلکولیٹر فار ایگزامپل, یا کوئی اور چھوٹی موٹی چیز کی ہے, اس میں اتنا ہماری سر کھپائی ہوتی تھی کہ لیٹ الون کہ میں اگر کوئی بڑا سسٹم ڈیولپ کر رہا ہوں. میں نے ایک ہوٹل مینجمنٹ سسٹم ڈیولپ کیا, دیٹ واز مائی فائنل ایئر پروجیکٹ. تو یعنی پورا ہوٹل مینجمنٹ سسٹم ڈیولپ کرنا اوریکل کے اندر, اور SQL اور یہ وہ کرا کرو کے, یعنی آپ شروع سے اینڈ تک ایک سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں. آپ میک شیور کر رہے ہیں کہ اس میں بکنگ سسٹم بھی ہے, بینکویٹ ہال کی رجسٹریشن بھی ہے, کلائنٹ کا ڈیٹا بھی ڈالنا ہے, فلانا کرنا ہے. یہ سارا کچھ کرنے کے لیے آپ جب کرتے ہو ہزاروں بگز نکلے, کیونکہ میں اتنے سارے ماڈیولس کو دیکھ رہا ہوں, ایک بندہ ہوں, اینڈ میں نے اس میں میرے 6-8 مہینے لگ گئے. میں نے پراپر کرنا, پھر اپنے پروفیسر صاحب کو لے کے آنا, پھر ان کی ان پٹ لینا, پھر کسی دوست سے پوچھنا یار اس کو کیسے کرنا ہے. اینڈ ایون آفٹر دیٹ یو نو آفٹر اسپینڈنگ سو مچ ٹائم ایفرٹ انرجی سر کپائی کے بعد بھی جو وہ پروڈکٹ بنتا ہے وہ بس ٹھیک ہی ہے, مطلب اٹس ناٹ دیٹ گریٹ. Now when I look at the way that this universe is working, it just blows your mind. کہ یہ دیکھیں ہیومن باڈی کی آپ نے بات کی نا, تو وہ میں اکثر اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ لوگ وولورین سے بڑے انسپائرڈ ہو نا, جو ایکس مین میں ہے, تو کہتے ہیں یا وولورین از ریئلی کول. تو میں کہتا ہوں ٹیکنیکلی تو آپ بھی وولورین ہی ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کو بھی چوٹ لگتی ہے, کیونکہ اس کے اندر سیلف ہیلنگ ہے نا, خود بخود ہیل کر جاتا ہے, تو آپ کو بھی چوٹ لگتی ہے, آپ کی بھی ہیل کر جاتی ہے. بٹ the thing is کہ اس کی ذرا انسٹنٹ ہو جاتی ہے, آپ کا ٹائم لگتا ہے. بٹ ہیو یو ایور تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ آپ کی انجری ہوئی ہے اور وہ انجری یعنی اسکن پھٹ گئی ہے نا, اور اندر سے سارا ٹیشو نظر آ رہا ہے, وہ خود بخود ہیل کر جاتا ہے. اینڈ جسٹ گیو اٹ سم ٹائم. کوئی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے کہ میری فار ایگزامپل گاڑی ہے نا, میں نے ٹھوک دی ہے, اب ابا جان کو میں کہہ رہا ہوں ابا جان وہ گاڑی ٹھوک دی, اب اگر بیٹا کیا ہوا, میں کہتا ابو تھوڑا ویٹ کر لیں خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. یا یہاں پہ میں بھی کراچی میں آ رہا تھا تو آپ کی وہ سڑکیں اچھی خاصی خراب ہوئی تھی, کھڈے پڑے ہوئے تھے, تو گاڑی کا سسپینشن اگر اڑ گیا تو ابا جان تو ناراض ہوں گے, کہتے ہیں وہ کوئی بات نہیں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. میں آئی ایکچولی بروک مائی رائٹ فٹ ان 5 places. میں گرا, اٹ واز اے ویری بیڈ فال, آئی بروک اٹ ان 5 places. اور مجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ میں بایولوجی کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. سو میں گیا ڈاکٹر کے پاس, وہ ایکچولی ایمرجنسی والا بندہ تھا, تو کیونکہ صبح جو ہے نا فجر کے ٹائم ہوا تھا, تو آئی وینٹ ٹو دا ڈاکٹر. تو اس نے جو ایمرجنسی کا تھا, میں نے کہا, اس نے کہا سر ابھی میں بیسک سا پلاسٹر کر رہا ہوں, آپ صبح 9 بجے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہوں گے تو ایکس رے وغیرہ کرا کے نا پھر پکا کرتے ہیں, لیکن ہے آپ کا فریکچر, اس میں کوئی شک نہیں فریکچر ہے, لیکن کتنا یہ مجھے نہیں پتا. تو میں نے کہا کہ یار مطلب ہڈی ٹوٹ گئی ہے, ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ہے, 2 ہے یا 3 ہے مجھے نہیں پتا, بٹ کین یو ٹیل می کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا. تو اس نے کہا سر اس کو کچھ بھی نہ کریں تو ٹھیک ہو جائے گا. ہے کچھ بھی نہ کریں تو ٹھیک ہو جائے گا؟ کہتے سر مائنڈ نہ کرنا, ایک مثال دیتا ہوں آپ بات سمجھانے کے لیے. میں نے کہا بتاؤ. کہتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ سڑک پہ کوئی گاڑی کے نیچے جو ہے نا کتا وغیرہ آتا ہے تو اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے؟ میں نے کہا کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ کہتے نہیں میں نے اس لیے کہا تھا مائنڈ نہیں کرنا, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یار وہ بھی تو کتا کس اسپتال جاتا ہے مجھے بتائیں. ہمارے یہاں تو بندہ نہیں اسپتال جا سکتا, کتے کی تو پھر کوئی پوچھتا ہی نہیں. تو اس نے کہا کہ وہ جب اس کی ٹانگ ٹوٹتی ہے ٹھیک ہو جاتی ہے نا. تو کہتے ہیں آپ کا بھی. میں نے کہا اچھا مجھے اس سے پہلے یہ نہیں, حالانکہ میں نے او لیولز میں اور یعنی ہائی اسکول میں بایولوجی پڑھی تھی, بٹ اٹ نیور ڈونڈ اپون می کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی بھی فیوز ہو جاتی ہے آپس میں. سو اس نے کہا کہ اس کو آپ چھوڑ بھی دینا, ہم صرف اس کی الائنمنٹ ہی کریں گے, یہ خود جڑے گی خود ہی. تو آئی واز لائک واٹ, اینڈ دیٹ واز دا ڈے آئی فیلٹ انوینسیبل. مجھے لگا راجا جی اب تو آپ چلانگے ہمارے ہائٹ, کیونکہ میں نے پھر اسکائی ڈائیونگ, بنجی جمپنگ, اسکوبا ڈائیونگ, آئی ڈن ایوری تھنگ رائٹ. سو اس پہ مجھے لگا کہ یار پھر تو ایسی کی تیسی ہے, مطلب ہڈی بھی ٹوٹ کے مطلب یو نو اٹ کین اف اٹ کین بی جوائن ٹوگیدر, تو اب تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے لاٹ مور دیٹ کین بی ڈن یو نو. سو ونس یو انڈرسٹینڈ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کی پروگرامنگ کی ہوئی ہے, اٹ از سو امیزنگ.
یعنی آپ اپنی آنکھوں سے کان ناک منہ مطلب کون سے یعنی آپ کے اپنے اندر پوری ایک یعنی ایک یونیورس چل رہی ہے. یعنی ایک آرگن جو ہے نا آپ کا وہ پوری فیکٹری تو وہ خود ہے. یعنی ایک دفعہ کسی نے وہ ایک ایولیوشنری بایولوجسٹ تھا, اس سے پوچھا تھا 1960s میں کہ the kind of information we know about جب جس ٹائم پہ ڈارون اپنی تھیوری آف ایولیوشن پیش کر رہا تھا, اس ٹائم پہ جو ہم جانتے تھے ڈی این اے کے بارے میں, ہاؤ complicated did we at that time understand the DNA to be. اس نے کہا at that time we understood the DNA to be as complicated as a Cadillac. ٹھیک ہے نا, as a Cadillac. یعنی Cadillac is for those who don't know, یعنی امریکن ایک لگژری گاڑی ہے رائٹ. اس نے کہا کہ the DNA جو ہیومن ڈی این اے اٹس ایز complicated as a Cadillac. مطلب اٹس صرف ڈی این اے کی بات ہو رہی ہے, آپ کے بلڈ کے اندر ایک چھوٹی سی چیز کی بات ہو رہی ہے کہ دیٹ از more complicated than a Cadillac. یعنی کوئی کہہ سکتا ہے Cadillac خود بخود پیدا ہو گئی ہے یار, اتنی لگژری گاڑی ہے, Boeing 747 خود بہت پیدا ہو گیا رائٹ. سو اس نے کہا اٹس لائک اٹس مور complicated than a Cadillac. اس نے کہا یہ 1960s کی بات کر رہا ہوں. اس سے پوچھا کیا what do we know about the DNA now. اس نے کہا now the DNA is more complicated than the universe. So imagine, وہ کہتے ہیں ابھی جو ہم ڈی این اے کے بارے میں جانتے ہیں یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں شروع کہاں سے کریں اور اینڈ کہاں کریں. It is so complicated کہ میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو. یہ ایولیوشنری بایولوجسٹ کہہ رہے ہیں. آپ یقین کریں یہ گٹ بیکٹیریا کے بارے میں پڑھ کے نا ایک بک تھی جس میں نے پڑھا کہ کہتا ہے کہ سائنٹسٹ اب فلاسفیکل کویشچنس کرنے لگے ہیں کہ ہماری جو برتھ ہے یا ہماری جو ایگزسٹنس ہے اس کا کوئی مقصد ہے دنیا میں, یا ہمیں ان مائکروبس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے اتارا گیا ہے. یہ تک اب سوال ہونے لگے کیونکہ جتنا وہ لوگ گھس رہے ہیں نا اس چیز میں, ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ تو یہی ہیں, ہم تو ان کو صرف ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں, کام تو سارا ہی نہیں کیا, عیاشی تو ہی نہیں کی ہے, بھرے ہی پڑے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے ہم عیاشی کرتے ہیں یہاں پہ. دوسری چیز مجھے لگتا ہے کہ جو کیوریوسٹی والا ایلیمنٹ ہے نا, دیکھیں میں نے اس لیے کہا کہ میں نے ایک چیز پڑھی جسے ہم کہتے ہیں, جیسے میں نے ایسوفیگس کی بات کی نا, تو میرا انٹرسٹ تھوڑا سا اس سے جاگا. ظاہر ہے جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں, ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں اور ان چیزوں کو جب شیئر کرتا ہوں تو اور چیزیں میرے پاس آتی ہیں کہ ہاں یار اتنا یہ بھی کمپلیکیشنز ہیں کہ بھائی ایسوفیگس میں ایک پروسیس ہے جسے کہتے ہیں پیرسٹالسس. پیرسٹالسس کا مطلب یہ ہے وہ مورسل جاتا ہے, نوالا جاتا ہے اور وہ ایسے پیلپٹیشنز ہو کے نیچے تک آپ کے میدے تک جاتا ہے. آپ الٹا بھی لٹک جاؤ گے نا پھر بھی چلا جائے گا. یہ پروسیس ہے, پیرسٹالسس ایک پروسیس ہے, اس کا بھی کریٹر ہے نا کوئی. صحیح بات ہے. مطلب ورنہ تو آپ کھانا کے لٹک جاؤ, آپ کی ساری الٹی کر دو, لیکن پھر بھی وہ پروسیس ہے, وہ بنایا کسی, مطلب اس چیز کو بھی مد نظر رکھ کے بنایا گیا اس کو کہ یہ الٹی رکھتے کریں گے پھر بھی کام ہونا چاہیے کہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائے کھانا. صحیح بات ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے ہمارے ایک گیسٹ ہیں, وہ آئے تھے کچھ ہفتے پہلے, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. ہم بات کر رہے تھے اوور آل راؤنڈر پرسنالٹی کی. تو انہوں نے کہا یار میں بہت کم ہوتا کہ میں بور ہوں. کافی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ صبح ہو, کیونکہ ہم آئے تو لوگ دوسروں کی خوشی دیکھ کے ٹینشن میں آتے ہیں, پتہ نہیں کیسے خوش رہتا ہے اس معاشرے میں. تو ایسی بات ہو رہی تھی میری ان سے. بولا یار اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں یار آپ صبح صبح اتنے فریش ہو کے اتنے خوش وغیرہ. بولا بھائی سب سے پہلی بات میں شکر کرتا ہوں, صحیح ہے, گریٹفلنس ہے. دوسری چیز میں کیوریس بہت زیادہ ہوں. صحیح ہے, آپ مجھے ایک لفٹ میں بند ہو جاؤں گا نا اکیلا, میں اس میں بھی کچھ نہ کچھ جگاڑ نکال لوں گا اپنے آپ کو بزی رکھنے کی. تو وہاں سے ایک چیز نکل کے آتی ہے, ایک اسپیشلسٹ مائنڈ سیٹ اور ایک جرنلسٹ مائنڈ سیٹ. جیسے آپ نے فار ایگزامپل اپنے باس سے کہا کہ یار مجھے صرف کوڈنگ کرنے دینا, مجھے کچھ اور نہیں کرنے دینا. خرم الہی کو آپ جانتے ہیں, خرم الہی فلاسفر فرام اسلام آباد, امیزنگ ٹیچر. ان سے بھی میری ملاقات ہوئی, وہ بھی پوڈ کاسٹ پہ آئے تھے. ون آف دا موسٹ آئیکونک کانورسیشنس. انہوں نے خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا یار فار ایگزامپل میں نینو سائنٹسٹ ہوں اور آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہو میں صرف نینو سائنس کی بات کروں, تو میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں ہوں. کیا میں فادر نہیں ہوں؟ کیا میں شوہر نہیں ہوں کسی کا؟ کیا میں دنیا میں کسی کا نیبر نہیں ہوں؟ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ جتنا بھی اپنے آپ کو اسپیشلسٹ کر لو, یو ہیو ٹو بی دا جرنلسٹ. اور اے آئی کے دور میں اسپیشلسٹ کی پہلے جاب جا رہی ہے. جرنلسٹ اب ابھر کے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور آہستہ آہستہ لوگ کانٹینٹ کریٹرس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے, کتنے سارے کانٹینٹ کریٹرس ہیں. آپ تھوڑے سے دے آر ڈدرنگ ہیئر اینڈ دیئر کہ کیا کریں, اب کچھ ایسا بنانا شروع کرتے. فار ایگزامپل اگر کوئی روسٹنگ کرتا تھا تو آپ وہ تھوڑا سا پرسنل ڈیولپمنٹ کے اس میں آ رہے ہیں, کوئی یہ کرتا تو وہ پوڈ کاسٹنگ میں آ رہے ہیں. یہ ان کانٹینٹ کریٹرس کی بات کر رہا ہوں جو بیسکلی جسٹ فار دا سیک آف کانٹینٹ کریشن ہی کریں گے. دو طرح کے ہیں نا کانٹینٹ کریٹرس. ایک کے پاس فار ایگزامپل آپ کے پاس, میرے پاس سروسز ہیں دیٹ وی سیل اینڈ وی ہیو دیٹ دس ڈسٹریبیوشن چینل ٹو پریچ آر سیلز یا ٹو ہیو آر میسج گیٹ اکراس. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کانٹینٹ ڈیولپمنٹ ہی کر رہے ہیں, تو ان کے لیے چیلنجز آ گئے. میں ایک دو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بیسکلی ڈپریشن کے شکار بھی ہو چکے ہیں, تھیراپیز کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا ہمارا فیوچر کیا ہے. کیونکہ آگے آنے والے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کانٹینٹ کریٹر سب سے پہلے فارغ ہوں گے جب سب سے اے آئی آئے گا. اب آپ کو ویڈیو کریشن کے لیے اے آئی آپ کے نینو بنانا پہ میں 3-4 دن سے دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ دیکھ کے پاگل ہو گیا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے.
میں اپنے بچوں کو دکھایا, بچے میرے اس پہ ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دیا, ویڈیوز بنا لی ان لوگوں نے اپنی. تو کیوریوسٹی کا ایلیمنٹ جو ہے نا, اور وہ آتا ہے آپ کی ریڈنگ سے, 2-3 چیزوں سے. ایک آپ ٹریول کرتے ہو, ایک آپ کا مطالعہ بہت اچھا ہو, ایک آپ کے اندر کھڑا کو لوگوں سے بات کرنے کی, لوگوں کو جاننے کی, کیوریس ہونے کی, یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. اور اسی وجہ سے لوگ بور بھی ہوتے جا رہے ہیں, اسی وجہ سے لوگ جرنلسٹ کی طرف نہیں آ رہے ہیں, اسپیشلسٹ کی طرف لگے ہیں, لوگ نوکریاں بھی کھو رہے ہیں. تو آپ جیسے میں نے آپ کو دیکھا, آپ ماشاء اللہ پڑھتے ہیں, آپ کا کانٹینٹ بھی کافی ملٹی لیٹرل چیزوں پہ جا رہا ہوتا ہے. یوتھ سے بات کرنا سب سے بڑا ایک پورا دریا, پورا سمندر ہے, اوشن ہے وہ. اور پھر میں تو پھر mid-30s 40s میں بھی بات کر رہا ہوتا ہوں. تو کیوریوسٹی کے ایلیمنٹ سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یار فار ایگزامپل اگر ایک بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یار آئی ہیو ٹو بگن دس جرنی, کہ یار میں کیا پڑھنا شروع کروں, کس طرح پڑھنا شروع کروں, کن لوگوں کو پڑھنا شروع کروں, کیا ٹیکسٹ ہیں, کیا بکس ہیں, کون سے ایسے کانٹینٹ کریٹرز ہیں جن کو میں دیکھنا شروع کروں. تو اگر آپ کسی فار ایگزامپل میں ایک 20 سال کا بچہ ہوں, یا میرا بیٹا آپ کے سامنے ہے 13 سال کا, تو آپ اسے کیا مشورہ دیں گے, کون سی بکس پڑھے سب سے پہلے اس ایج میں؟ اور یہ تو اب میرا نہیں خیال ہمیں اس طرح کوئی ایج کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ یار تم اتنے بڑے نہیں ہو, یہ نہ پڑھو. ہاں صحیح. تو کس طرح آپ اس کو صحیح. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے نا وی نیڈ ٹو ہیو اے فیو کانورسیشنز. اور میں عام طور پہ جب آئیڈینٹی کی بات کرتا ہوں نا, تو میں آئی بیس اٹ فرام دا قرآن. اور ہمارا ایک پورا کورس بھی ہے کہ ہاؤ ٹو پروو دیٹ گاڈ ایگزسٹ, نمبر 1. How to prove that the Quran is the word of God, and how to prove that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is in fact the last final messenger. تو ہم اس کو پورا ڈیکوڈ کرتے ہیں, لائک کہ وی اسٹارٹ فرام این ایتھیسٹک پوزیشن, کہ ہم ایک فلسافیکل اور ایک ایتھیسٹک پوزیشن سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, جہاں پہ ہم کہتے ہیں لیٹس امیجن اے ورلڈ ویئر دیر از نو گاڈ, رائٹ. اینڈ سو وہ ہم پورا ان کو اس آرک سے گزارتے ہیں, سو تاکہ بائی دی اینڈ آف دیٹ وہ خود کہتے ہیں کہ یو نو دا ایویڈنس از irrefutable, کہ یعنی آپ بہت ہی بیوقوف ہو گئے کہ آپ ان چیزوں کو ریجیکٹ کریں, کیونکہ ہم بیسڈ اپون ریشنالٹی, لاجک, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں آپ کو اسی پہ انکریج کرتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن, کیا تم غور نہیں کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, have you not seen how we made the camel, have you not seen how we created the mountains or raised the sky or spread the earth. دیکھتے نہیں ہو, سیروا فی الارض, travel in the earth and see, دیکھو تمہارے سے پہلے قوموں کے ساتھ کیا ہوا. سو اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو انکریج کر رہے ہیں کہ ریفلیکٹ اینڈ تھنک اینڈ لرن اینڈ کویسچن, اینڈ حتیٰ کہ تم ادھر تک پہنچ جاؤ کہ اللہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے. اچھا, جب آپ اس پوری جرنی میں یہاں تک پہنچ گئے نا کہ اللہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے, اس کے بعد جو ہے نا وہ سمعنا واطعنا ہے. یعنی یہاں تک آپ نے جتنا دماغ لڑانا ہے نا لڑا لیں, جتنا لڑانا چاہتے ہیں, آگے پیچھے جمناسٹکس کریں انٹلیکچوئل, کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد ونس یو انڈرسٹینڈ دیٹ اللہ از دا ٹروتھ, پھر اللہ کی ماننے والی آپشن نہیں رہ جاتی. یعنی کہ اب آپ یہ کہیں کہ بھائی نماز کیوں پڑھنی ہے, اس کا جواب ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے, اور اللہ کا تو آپ پہلے ہی مان گئے تھے. اچھا, میں شراب کیوں نہیں پی سکتا, اس لیے کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے. تو ٹھیک ہے جی. اچھا, میں دیکھیں پروٹین ہی ہے نا, میں پوک کیوں نہیں کھا سکتا, میرے سامنے ایک بیف اسٹیک پڑا ہے, ایک پوک پڑا ہے, تو میں آپ کہتے ہیں جی میں یہ کھاؤں تو وہ نہ کھاؤں تو یہ حرام ہوگا, تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا, تو جہنم میں چلا جاؤں گا. یار پروٹین ہی ہے نا, مطلب ٹھیک ہے وی کین ڈیبیٹ کہ بیٹر کوالٹی کون سی ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پروٹین ہی ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں مسئلہ یہ کہ اللہ نے یہ منع کیا اور وہ نہیں کیا. تو دا پوائنٹ از کہ ناؤ وہ ریشنالٹی اور لاجک جو ہے نا وہ ہمیں, یعنی آلدو وہ ہے اس کے اندر, وہ اس کی مسئلہ, بٹ دا پوائنٹ از کہ ناؤ یو آر موونگ فرام دیٹ پوزیشن جہاں پہ آپ ہر چیز کو چیلنج کر رہے تھے اور آپ کا کوشچن کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے, اور اب آپ کہتے ہو جو اللہ کا حکم ہوگا وہی ہوگا, رائٹ. سو یو اٹس اے مائنڈ شفٹ. اچھا, اور یہ ویسے بھی پریکٹیکلی بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ سب سے اچھا ڈاکٹر کون ہے کراچی میں, فار ایگزامپل کارڈیولوجی کا اچھا ڈاکٹر کون ہے, کیونکہ میرے کچھ جاننے والے ان کا مسئلہ پڑ گیا, تو آپ بتائیں. آپ کہتے ہو لیٹ سپوز کہ ڈاکٹر احمد ہیں اینڈ ہی از دا بیسٹ کارڈیولوجسٹ ان کراچی, رائٹ. میں نے 2-4 اوروں سے پوچھا, انہوں نے بھی کہا یہ ڈاکٹر احمد ہی ہیں. اچھا, مطلب لیٹس سے 9 out of 10 پیپل ٹولڈ می ڈاکٹر احمد ہے. سو مجھے تسلی ہو گئی اور میں پہنچ گیا کہ اصل جو حق ہے وہ کون ہے, ڈاکٹر احمد ہے. میں ڈاکٹر احمد کے آفس گیا, ہی از اے سینئر گائے, کمرے میں گیا, سارے ان کے ڈگری سرٹیفکیٹس لگے ہوئے ہیں اور اوارڈز اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ سیمز لائک اے کریڈیبل گائے. باہر بھی ماشاء اللہ رش تھا, لاٹ آف پیپل ور آؤٹ دیئر ویٹنگ فار ہم, اور میں مطلب اٹ لکس لیجٹ نا. میں اندر گیا, ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ از ویری ٹو دا پوائنٹ, ہی آسکڈ می فیو کپل آف کوسچنز اباؤٹ دس ریلیٹیو آف مائن کہ یہ کیا کرتے ہیں, یہ وہ جو بھی ان کی ہوتی ہے. وہ سننے کے بعد مجھے کہتے ہیں اچھا بیٹا بات سنو, یہ میں آپ کو کچھ چیزیں دے رہا ہوں. اچھا, سب سے پہلے انہوں نے جتنی بھی فرائڈ چیزیں یہ کھا رہے ہیں نا, دیٹ از اے نو فار ہم, دیٹ ہیز گاٹ ٹو اسٹاپ فرام یسٹرڈے بیسس. یہ تو ختم ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کا ختم ہو گیا, کوئی مرغن غذائیں یہ جو سب چھوڑ دیں, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے روزانہ صبح فجر کے بعد گارڈن میں نا واک کرنی ہے, یعنی ننگے پاؤں, ہی ہیز ٹو لائک واک ان دا گارڈن, پارک چلے جائیں, گھاس پہ ننگے پاؤں چلیں. نمبر 3, انہوں نے ایمبی ڈیکسٹرول کھانی ہے, 2 گولیاں صبح, 2 دوپہر, 2 شام.
میں کہتا ہوں جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اینڈ آئی گو. میں نے ان کو یہ کوشچن تو نہیں کیا کہ ایمبی ڈیکسٹرول کیوں, یہ میں آئی جسٹ میڈ دس نیم اپ بائی دی وے, دیر از نو سچ میڈیسن. جو لوگ سن رہے ہیں کوئی نہ سوچیں کہ کوئی دوائی ایسی مل رہی ہے, اٹس جسٹ اے میڈ اپ نیم, بٹ یو ڈنٹ آسک کہ کیوں ایمبی ڈیکسٹرول کیوں, کوئی اور دوائی کیوں ہے نا. تو دا پوائنٹ از کہ اچھا یو ڈنٹ کوشچن می آن اینی تھنگ کہ مرغن غذائیں کیوں بند کروائی ہیں آپ نے, کیونکہ یو ٹرسٹ دا ڈاکٹر رائٹ. سو دا فیکٹ آف دا میٹر اب اللہ تک پہنچ گیا نا, اب اس کے بعد جو اللہ کا حکم ہے وہی چلے گا. اچھا ناؤ دا فیکٹ از کہ جب ہم بچوں کو یہ کرتے ہیں تو میں جب اس قرآنک پیراڈائم سے ان کو ان کی آئیڈینٹی بتاتا ہوں نا, تو دس از ویری امپورٹنٹ فار کڈس ٹو نو. آپ اور میں نا ہم لوگ سولز تھے رائٹ. سو وی ور سولز, ہم عالم ارواح میں تھے اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا الستو بربکم قالوا بلی شہدنا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا, یعنی ہم سولز تھے نا, تو اس ٹائم پہ ہیومن اور یہ اس کا وہ نہیں تھا. تو ہم نے کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ہم نے کہا یا اللہ تو بالکل ہے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیٹس سپوز کہ ایک کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیا, بیکاز ہم نے وعدہ کیا اینڈ دین وی ور پٹ آن ٹو سلیپ اور ڈیپ فریز اور جو بھی تھا, اور ہم چلے گئے. اچھا اس ٹائم پر فریز ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوچھا فار ایگزامپل پہاڑوں سے انسان بننا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, پہاڑوں نے کہا نہیں جی ہم نے نہیں بننا, اٹس ٹو ڈیفیکلٹ. زمین سے پوچھا تم نے انسان بننا ہے؟ نہیں میں نے نہیں بننا. آسمانوں سے پوچھا آپ نے بننا ہے انسان؟ نہیں. مجھے اور آپ کو بہت شوق تھا انسان بننے کا. تو کیوں شوق تھا, اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجوہات ہیں. پروبیبلی میں اسپیکولیٹ کر سکتا ہوں کہ انسان بننے میں پرکس بہت نظر آ رہے تھے. ایک تو یہ کہ آپ اشرف المخلوقات ہوں گے, دوسرا یہ کہ آپ کے پاس فری ول ہوگی, یو ول ہیو فری ول, بیکاز باقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں, یعنی سن مون اسٹارز ایوری تھنگ از اوبیڈینٹ ٹو اللہ اینڈ دے کین ناٹ گو اگینسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ, دے جسٹ کین ناٹ ڈو دیٹ. مجھے اور آپ کو فری ول ملا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ اچھا کرنا چاہیں کر لو, برا کرنا چاہیں کر لو, بٹ ریمبر اٹ ول ہیو کانسیکوینسز. سو ہم لوگ سوچتے, ہم نے کہا ہم نے انسان بننا ہے, کیونکہ پرکس یہ تھا کہ ایک تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم تو ٹاپ پہ پہنچ جائیں گے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ فری ول ہوگا. نمبر 3 یہ کہ اگر آپ نیکی سوچیں گے بھی تو آپ کو نیکی کا اجر مل جائے گا. اف یو ڈو اٹ یو گیٹ ایٹ لیسٹ 10 times دیٹ. ڈیل بہت مزے کی ہے. گناہ سوچنے پہ گناہ نہیں ملے گا. If you do it then آپ کو گناہ ملے گا. اور اگر آپ گناہ سوچتے ہیں اور نہیں کیا نا آپ نے, اور آپ گئے اور آپ نے کہا لاسٹ منٹ پہ یار چلو چھوڑو نہیں کرتا, تو آپ کو ثواب ملے گا. اور اگر آپ یو میسڈ اپ بگ ٹائم, آپ کہتے ہو یا اللہ آئی ایم سوری, اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ مائنڈ بھی کریں, جو نا مائنڈ بھی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا ہے, مطلب گناہ کر کے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کیوں مایوس نہیں ہونا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر آپ توبہ کرنے والے بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے ابن آدم تو زمین و آسمان کو بھی گناہوں سے بھر دینا, اس سے بڑی مغفرت میں تجھے دے سکتا ہوں. تو سارے سمندروں کو بھی کالا کر دینا گناہوں سے, اس سے زیادہ بڑی مغفرت دے سکتا ہوں. بلکہ تو اس پہ شیطان بڑا مایوس ہوا کہ بھائی مطلب یہ 50 سال بھی گناہ کر کے اگر یہ سچی توبہ کر لیتا ہے, مطلب ناٹ کہ اس نے پلان کیا تھا کہ میں گناہ کرتا رہتا ہوں اور 50 سال میں توبہ کروں گا, بٹ اٹ جسٹ ہیپنڈ دیٹ وے, یو نو, آرگینکلی ایسے ہوا. ہی واز ناٹ پلاننگ اور پلاٹنگ اگینسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ, کیونکہ وہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا, بٹ جسٹ وہ ہیپنس کہ حالات ہی ایسے تھے, بس غلطیاں ہوں گی, کوتاہیاں ہوں گی. بٹ اب اس کو خیال آیا, مڈ لائف کرائسس ہٹ ہوا, یو نو واٹ, آئی نیڈ ٹو گو بیک ٹو مائی لارڈ. میں نے اس سے پہلے کہ میں قبر میں جاؤں, میں ذرا مجھے اشفاق احمد صاحب کہتے تھے کہ اللہ کو پیارے ہونے سے پہلے ہی اللہ کے پیارے ہو جاؤ, یعنی اس سے پہلے کہ آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں, اس سے پہلے جو ہے نا اللہ کے پیارے بن جائیں. تو وہ اس کو مڈ لائف کرائسس آتا ہے, ہی سیز یو نو واٹ آئی نیڈ ٹو چینج مائی بیہیویئرس. وہ چینج کرتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, کوئی مسئلہ نہیں اس میں. بلکہ شیطان کی مایوسی کی انتہا تب تھی جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہہ دیا کہ نہ صرف میں تجھے معاف کر سکتا ہوں, میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دوں گا. اس کے بعد کیا رہتا ہے؟ تو مجھے آپ کو نا یہ ڈیل لگی, اٹس اے نو برینر. آئی ڈونٹ نو, میں اس ٹائم پہ سوچ رہا ہوں گا پرابلی, آئی ڈونٹ نو وہ یہ پہاڑ کس وجہ سے بیک آف کر رہے ہیں, زمین کیوں بیک آف کر رہی ہے, آسمان یہ دماغ خراب ہو گیا ان کا, یہ تو دس از اے ڈیل آف اے لائف ٹائم. بٹ دین ہم اس پلانٹ پہ آ گئے اینڈ ناؤ وی ور پٹ انٹو دا ہیومن باڈی نا. تو جنات بھی ہیں, وہ بھی فری ول والے ہیں, ہم انسان ہیں. اور جب ماں کے پیٹ میں روح پھونکی جاتی ہے اور بچہ جو ہے وہ انسان کے جسم اختیار کرتا ہے, سو اب وہ دنیا میں آ گیا, اب ہم انسان ہیں, انسان بن گئے. ناؤ وی آر لوکنگ اراؤنڈ کہ یہ دنیا کی یو نو چمک دمک, یہ وہ اٹریکشن بہت زیادہ ہے. سو ان ایسنس وی آر ناٹ یو نو ہیومن بینگس ہیونگ اسپریچول ایکسپیرینسز, وی آر اسپریچول بینگس ہیونگ اے ہیومن ایکسپیرینس. ٹھیک ہے. سو میں اور ہماری آئیڈینٹی کیا ہے, میں اور آپ انسان بعد میں, ہم پہلے اللہ کے بندے ہیں, یعنی بیفور وی ور ایون ہیومنس ہم نے اللہ کے ساتھ وہ عہد الست کر چکے ہیں. اینڈ سو بیسکلی ہم اسپریچول بینگز ہیں. اٹ جسٹ سو ہیپنس کہ وی آر ہیونگ اے ہیومن ایکسپیرینس رائٹ ناؤ.
سو یہ جو باڈی ہے نا آپ کی اور میری, یہ باڈی جو ہے اس کی ایک شیلف لائف ہے. بالکل. اور یہ باڈی جو ہے یہ ایکسپائر کر جائے گی. نو میٹر ہاؤ ہارڈ آئی ٹرائی, آئی کین ناٹ ریورس دیٹ پروسیس. میں اپنی ایجنگ کو نہیں روک سکتا, میں اپنی ڈیتھ کو نہیں روک سکتا. اس کی ایک شیلف لائف ہے, اس کی اچھی ہے, فائدے بڑے ہیں اس کے, اینڈ یو کین ڈیولپ اٹ ریئلی ویل, بٹ ایٹ سم ٹائم یہ ایکسپائر کر جائے گی. جب ایکسپائر کر جائے گی, جب راجہ ضیاء الحق فوت ہوگا تو لوگوں نے مجھے راجہ ضیاء الحق کہنا چھوڑ دینا ہے. لوگ کہیں گے میت, باڈی کو غسل دے دیا آپ نے, اب مجھے راجہ ضیاء الحق کوئی نہیں کہہ دیا. میت کی تدفین ہوگی ہے, راجہ ضیاء الحق کی تدفین کوئی نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہے ہیں اب سو ناؤ اٹس, یعنی بیکاز ویئر از راجہ ضیاء الحق؟ راجہ ضیاء الحق از لیفٹ دا بلڈنگ. راجہ ضیاء الحق تو اس وقت آسمانوں میں ہے نا, وہ تو عالم برزخ میں چلا گیا. لیکن یہ جو باڈی ہے یہ کیا باڈی ہے؟ سو ناؤ پٹ اٹ ان دا ڈرٹ, مٹی ڈالو اینڈ دیٹس اٹ, اٹس گونا ڈیکے اینڈ راٹ. کہیں نہ کہیں اس کی اویئرنیس ہے لوگوں میں. ہاں, سو بات کر رہے ہوتے ہیں. سو ہمیں پتہ ہے, یعنی آن اے سب کانشیس لیول ہمیں پتہ ہے یہ بات, اسی لیے ہم کہتے ہیں باڈی, میت, یہ کوئی اس کو نام سے نہیں پکار رہا. وہ معاملہ ختم ہو گیا. بٹ آپ کی جو روح ہے وہ پرواز کر گئی ہے. روح انتقال کر جاتی ہے نا, انتقال کا مطلب ہے منتقل ہو گئی ہے, ٹرانسفر کر گئی فرام ون اسٹیٹ, عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلے گی, ادھر سے پھر وہ قیامت کے دن چلی جائے گی. سو آپ کی جو روح ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے, اور جب وہ جنت میں جائے گی انشاءاللہ تو اس کو ایک نئی باڈی ملے گی. اینڈ دیٹ باڈی ول ناٹ بی لائک دس باڈی, اٹ ول بی لائک یو بٹ اے مور بیوٹیفل ورژن آف یو. یعنی آپ سمجھیں کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ 6 پیک ایبز اور بائسیپ ٹرائسیپ یہ وہ شولڈر بیک سب بنا ہوا ہے. ہاں, وہ والا جو ہے نا وہ ایک اسٹیچو بنا ہوا ہے اس طرح, اور شکل بھی اتنی پیاری, یعنی اٹ ول لک لائک یو, بٹ سمجھیں کہ وہ میرے منہ پہ نا اگر جس طرح کوئی 50 بیوٹیفیکیشن کے فلٹر لگ گئے, ٹھیک ہے نا, تو وہ اللہ ویسے معاف کرے, جو فلٹر والے جو ہے نا یہ بھی کام بڑا خراب کر رہے ہیں. ایک دفعہ میں گیا ایک وہاں پہ یونیورسٹی میں, تو ایک لڑکا میرے پاس آ کے تھا جو ہے نا سیلفی کھینچنی آپ کے ساتھ. میں کہا جیسے اس نے فون آ کے کیا, آپ یقین کریں میرے جو نین بنے ہوئے تھے, اوے ہونٹوں پہ لپسٹک لگی تھی. میں کہ یار خدا کا کیا مجھے تم نے ٹرانسجینڈر بنا دیا, سوری وہ غلط فلٹر لگ گیا, تو ہی چینجڈ اٹ. سو دا پوائنٹ از کہ آپ کی یو ول بی دا موسٹ بیوٹیفل version of yourself and people will know it's you and everybody is going to be 33. So وہ جو باڈی ہے وہ باڈی is not going to be like this one. یعنی دیکھیں ابھی جو ہم باڈی چلا رہے ہیں نا یہ سمجھے سی این جی پہ ہے, یعنی سی این جی والی میران ہے, ٹھیک ہے. وہ جو باڈی ہے نا that's a Lamborghini, because that body it never ages, it never gets hurt, it is built to last. اس میں آپ پتہ نہیں آسمانوں میں اڑ سکتے ہیں, آپ سمندر میں جا سکتے ہیں بغیر کسی بریتھنگ ایپراٹس کے, واللہ عالم اس میں کیا چیزیں ہیں. بٹ when your soul is put into that body نا, you be like now we're talking, now اب مزہ آئے گا نا سر, اب یہ جو باڈی اب مزہ آئے گا. Now I'm gonna really have fun, you know. So جنہ اسی لیے تو ہے آپ کے لیے, delayed gratification کیوں ہے کہ if you want to have fun you'll have fun. صحیح بات, تھوڑا سا بیٹھ کر جاؤ. تو یہ, اور دیکھیں اللہ معاف کرے جو جہنم میں جا رہا ہے باڈی تو اس کو بھی نہیں مل رہی ہے, but it's nothing like the body in Jannah. It's nothing like that. That body, to the best of my estimation, is kind, مطلب اس کی چیزیں ہمیں حدیث میں پتہ ہیں, بٹ اللہ تعالیٰ نا کچھ نشانیاں آپ کو یہاں پہ دکھاتے ہیں, کیونکہ وہ باڈی جو ہے نا وہ ریجنریٹ کرنے والی باڈی ہے. لائک اٹ کین ریجنریٹس, لائک برن ہو کے پھر ریجنریٹ کرتی ہے. یہاں پہ دنیا میں کیا ہمیں کیا پتہ ہے, لائک کبھی آپ نے چھپکلی مارنے کو اٹیمپٹ کیا ہونا تو اس کی اگر دم توڑ دی ہو آپ دوسری جو ہے نا اگ جاتی ہے. دس از اے ریپٹیلین فیچر جو ہمارے اندر نہیں ہے. یعنی اللہ معاف کرے ہماری بازو اڑ جائے اور نہیں نکل آئے, آئی مین دیٹس ناٹ گونا بی پاسبل, رائٹ. سانپ جو ہے وہ اپنی اسکن شیڈ کر دیتا ہے, پوری اسکن, یعنی جو ہماری جو نا خواتین وہ سیرمز وغیرہ لگا رہی ہوتی ہے اسکن ٹریٹمنٹ, سانپ اپنی اسکن پوری اسکن اتار دیتا ہے اینڈ نیا گلو آتا ہے اس کو, رائٹ. گلو اپ ایکسپیرینس ہوتا ہے سانپ کو. سو دیز آر دی انڈیکیشن, سو دیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانیاں دکھائی ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سو اگر اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, دیٹس نتھنگ. سو دس از ویئر آئی ووڈ اسٹارٹ ود چلڈرن کے پہلے اپنی آئیڈینٹی سمجھاؤ. تو دا پوائنٹ از کہ ہم بچوں کو نا یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اس پوائنٹ سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, دین وی موو آن فرام دیر. سو سب سے پہلے کیا ہے آئیڈینٹی, بیٹا تم کون ہو. سو یو نیڈ ٹو ہیو اے کانورسیشن ود یور کڈز اباؤٹ دس کہ ہو آر یو, آپ کون ہو. اینڈ دین اسی کے اندر وی بلڈ ان کانفیڈنس اینڈ وہ کہ یو نو یو آر ڈیسٹنڈ فار گریٹنس. یعنی وہ جو تھا نا الیگزینڈر دا گریٹ, اس کی ماں آلدو جو اس کی باتیں تھیں وہ تھوڑی شرکیاں تھیں, بٹ وہ سے کہتی تھی بیٹا یو آر دا سن آف زوس, یعنی تم کوئی عام بندے نہیں ہو, یو آر دا سن آف اے گاڈ, ٹھیک ہے. تو بائی دا ٹائم الیگزینڈر واز لائک 10-11, وہ آرچری میں, ہارس رائڈنگ میں, وارفیئر میں, مطلب کہاں سے کہاں پہنچ چکا تھا وہ, بیکاز اس کو تھا کانفیڈنس ہے نا یار, مطلب کہ آئی ایم دا سن آف زوس, یو نو میں آئی ایم ناٹ ہیئر فار دیز پیٹی نانسنسز. یہ کیا میں سارا دن بیٹھ کے ٹک ٹاک دیکھوں, آئیڈینٹی کتنی اسٹرانگ ڈیولپ ہوئی. تو دیٹس دا تھنگ, اور کتنی اسٹرانگ ہے. سو ہمارے بچوں کو نا ڈے ون سے بیٹا کوئی تم مذاق نہیں ہو, یو آر کریٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
اللہ نے تجھے پیدا کیا بہت بڑے کاموں کے لیے کیا ہے, اور اینڈ یو آر ڈیسٹنڈ فار گریٹنس. All you have to do is just realize what you're good at and just apply yourself to whatever that thing is. کیونکہ کون آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ بن جائے, مفتی بن جائے, علامہ بن جائے, شیخ الحدیث بن جائے, کوئی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کے سارے جو تھے ان کی اپنے اسکل سیٹ تھے. خالد بن ولید واز وارئر اینڈ ہی واز ویری ویل بلٹ. عمر بن الخطاب ویری ویل بلٹ, یعنی دیز آر, عمر بن الخطاب ریسلنگ کرتے ہوتے, خالد بن ولید ریسلنگ کرتے ہوتے, اللہ کے نبی ریسلنگ کرتے ہوتے تھے. ایک جو شمائل کی کتابیں ہوتی ہیں نا وچ ڈسکرائب دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں تھا کہ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب انہوں نے اپنا ایک دفعہ نا پیٹ دکھایا نا, کسی صحابی نے ان کو اس کے ساتھ پوک کیا اسٹک, یعنی آپ نے پوک کیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا بدلہ لینا چاہوں گا کیونکہ آپ صلی اللہ نے آفر کیا. تو آپ نے قمیض اوپر کی. صحابہ شمائل کی جو ہے نا کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے اوپر ڈبے تھے. What does that tell you? تو یہاں مولوی جو ہے وہ کھا کے بیچارہ وہ جو ہے نا کسی اور فریکوینسی پہ چل رہا ہوتا ہے. سو یعنی انڈرسٹینڈ دا فیکٹ کہ ہمارے لیے نا دیٹ از دا کور, یعنی جہاں پہ آپ کو بچپن سے پتہ نا کہ آپ کا ایک مقصد ہے, بڑا ہائر پرپز ہے. صحابہ میں واریئرز بھی ہیں, حدیث کے عالم بھی ہیں لائک سیدنا ابو ہریرہ. یو ہیو پیپل ہو آر ویری ویلتھی اینڈ گڈ بزنس مین لائک سیدنا عثمان بن عفان, عبد الرحمن بن عوف. یو ہیو پیپل ہو آر لائک دا مؤذن آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہے نا سیدنا بلال کی طرح. اور یہ بھی ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے جو تھے نا وہ عرب تھے. یو ہیو صہیب رومی ہو از اے رومن, بلو آئیز, بلانڈ ہیئر. یو ہیو سلمان فارسی ہو از پرشین. یو ہیو بلال حبشی ہو از فرام افریقہ, ایتھیوپیا, اینڈ لائک وائز یو ہیو عربز ایز ویل. سو ایک ڈائیورسٹی ہے, بٹ کامن فیکٹر کیا ہے کہ ویدر یو آر دس اور دس, اپنا فائنڈ کرو نا پیشن کیا ہے, اس پہ جاؤ. کامن فیکٹر یہ سب اللہ کے بندے ہیں, اور اگر آپ اللہ کے بندے ہو رزق تو آپ کو ملے گا نا. رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے. یو آر گوئنگ ٹو گیٹ دا رزق دیٹ از ریٹن فار یو. دس از پری ڈیسٹینیشن آپ کی. یعنی ایک حدیث میں آتا ہے یور رزق ول چیس یو گریٹر دین ڈیتھ ول چیس یو. موت تو آنی ہے نا ہر بندے کو, رزق بھی مل کے رہے گا. ٹینشن نہیں لینی آپ نے, رزق ملے گا آپ کو. جو آپ اگر آپ کی قسمت میں $10 ملین لکھے ہیں وہ مل کے رہیں گے آپ کو. ٹینشن نہیں لینی, بس آپ نے یہ ٹینشن لینی ہے کہ میں نے حلال رستہ اختیار کرنا ہے ٹو گیٹ دیٹ. یعنی جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پر توکل کرو تو اللہ تمہیں ایسے دے گا جیسے چڑیوں کو دیتا ہے. یعنی چڑیا کیا کرتی ہے روز اپنے گھر سے, یعنی اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں کہ چڑیا روز خالی پیٹ نکلتی ہے, واپس آتی ہے پیٹ بھرا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے کہیں کہ جی منو سلوا آسمان سے نازل ہوگا تو میں کھا لوں گا, اور نہیں ہوا تو اس کو بھی نکلنا پڑتا ہے. تو آپ کو روزانہ ڈیلی ہسل ہے آپ کا ایک. تو ورک کرو, حرکت میں برکت ہے. آپ کسی نہ کسی اچھے کام کی طرف, اچھی ڈائریکشن کی طرف حرکت کرو, اللہ اسی میں برکت بھی ڈالے گا, اسی کے تھرو آپ کو رزق بھی دے گا, اور آپ کی دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی. ادروائز اگر آپ کہتے ہو نہیں یار بائی ہوک اور بائی کروک میں نے پیسے بنانے ہیں, پیسے تو پھر بھی اتنے ہی ملنے تھے جتنے ملنے تھے, بٹ آخرت آپ نے البتہ تباہ کر دی اپنی. مجھے یہ بتائیں, لاسٹ کویشچن آپ سے کروں گا, کوئی 5 بکس مجھے بتائیں کہ بھائی یوتھ کو فوراً پڑھنی چاہیے, گراب دیم اینڈ ڈیوور دیم. Okay, so there's so much to say. I mean, again, میں ان کے top list. Okay, so apart from قرآن سننا کی جو بکس ہیں, یا تو ویسے میں یہ ضرور کہوں گا کہ you should definitely read a good translation and tafsir of the Quran. Definitely it should be on your top of the reading list, because وہ تو non negotiable ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہو گیا. دوسرا I would recommend کہ any book of hadith, for example, آپ کہہ لو ریاض الصالحین فار ایگزامپل از اے گڈ کمپائلیشن آف احادیث جو کہ آپ کے نفس کو کنٹرول کرنے میں اور تزکیے کے لیے بہت ہیلپ کرتی ہیں. یا ایک اور ہے, اس کا نام ہے اللؤلؤ والمرجان, پیرلز اینڈ کورلز. یہ بخاری اور مسلم کی جو متفقن علیہ حدیث ہے جو دونوں میں پائی جاتی ہیں اور سب سے صحیح حدیث ہیں, وہ اس کی کمپائلیشن ہے. تو آئی ووڈ ریکمینڈ یو ریڈ اے بک آف دیٹ نیچر. یہ آپ کی کانسٹنٹ ریڈنگ میں ہونا چاہیے, اور ایسی ریڈنگ ہے جو ختم ہو کے دوبارہ پڑھیں. یعنی کہ اگر آپ نے ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا, وہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ قرآن پڑھ کے میں نے ختم کر لیا اور تھینک یو ویری مچ, اچھی بکس تو ہمیشہ پڑھنی تو یہ ریپیٹ لوپ پہ لگے رہیں. اچھا, پھر آئی ووڈ ریکمینڈ ون بک آف سیرہ ایز ویل. لائک فار ایگزامپل ایک جو ہے سیل نیکٹر کے نام سے, یا اس کو جو ہے نا وہ الرحیق المختوم بھی کہا جاتا ہے عربک میں. تو یہ بک اگر آپ انگلش میں مل جائے گی, اردو میں مل جائے گی, اگر یہ آپ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد دین دیر از اے لاٹ مور دیٹ یو کین ریڈ. سو یہ آپ کی کور ہے. یعنی ان آرڈر ٹو have a good role model in the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how can you love him if you don't even know him? یعنی آپ کو کیسے محبت کریں گے ان سے, جو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے جب تک آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. سو یہ کچھ اسینشلز ہیں. اچھا, اس کے بعد جو میں نے بک کی بات کی تھی, دا میجک آف تھنکنگ بگ بائی ڈیوڈ شوارٹز, دیٹس اے ویری گڈ ون. مطلب میرے لیے نا اس نے ہیلپ یہ کیا کہ اٹ اوپن اپ مائی آئیز ٹو دا فیکٹ کہ جن چیزوں کو میں بہت سیریس لے رہا تھا نا, اس نے مجھے بتایا کہ بھائی جان سیریس لینے والی چیزیں کچھ اور ہیں, آپ یو آر لوکنگ دا رانگ پلیس, رائٹ. تو ایک تو ہے میجک آف تھنکنگ بگ, اینڈ ڈونٹ بی شائے آف تھنکنگ بگ. یعنی ہمارا جو نا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے جیسے سوچنے پہ ٹیکس لگا ہوا ہے حکومت کی طرف سے. ہم تو دعا بھی مانگتے ہیں نا, صرف کرولا مانگتے ہیں. ایسا ہی ہے, صحیح بات. تو بلکہ ہمارے ایک استاد نے ایک لطیفہ انہوں نے کہا کہ ایک بندہ جاتا ہے کسی پہ نا
جمعہ پڑھنے کے لیے تو مولوی صاحب کو سنتا ہے, تو مولوی صاحب دعا کی امیر پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو ڈرائیور ہوتا ہے کسی گھر میں نوکری کر رہا ہوتا ہے, تو جاتا ہے سنتا ہے, کہتا ہے بڑا موٹیویٹ ہوتا ہے, کہتا ہے یار آج میں نے ایسی کی تیسی دعا مارنی. کہتا ہے واپس آتا ہے گھر آ کے دعا مانگتا ہے, کہتا ہے یا اللہ یا رب کریم, یا اللہ مجھے ایک اعلیٰ سا گھر عطا فرما, اس میں لگژری کارپیٹس عطا فرما, اٹالین ٹائلس عطا فرما, بڑا سا لان عطا فرما, لگی دوڑ مسجد تک. اور پھر کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا لگژری گاڑیاں عطا فرما, اور یا اللہ اس گھر میں مجھے ڈرائیور کی نوکری عطا فرما. یعنی ہمارا ویژن جو ہے نا وہ اس سے باہر نکلتا ہی نہیں. تو میجیکل تھنکنگ پہ کیا کہ یار تم اس گھر کے اونر بھی بن سکتے ہو. سو یہ بک بہت اچھی ہے. اچھا اس کے علاوہ سم تھنگ دیٹ مطلب اس وقت کی جنریشن کو میں کہوں گا کہ جان ٹیلر گاٹو کی 2 کتابیں, ایک ہے ڈمنگ اس ڈاؤن اور ایک ہے ویپنز آف میس انسٹرکشن. ان میں سے کوئی بھی ایک پڑھ لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہے نا, وی آر ٹیکنگ دس سسٹم وے ٹو سیریسلی. ہمیں لگتا ہے کہ ایجوکیشن اینڈ اسکولنگ از سنونیمس, یعنی اسکولنگ کا مطلب ایجوکیشن, ایجوکیشن مطلب اسکولنگ. نہیں, ایسا نہیں ہے. یو کین لرن. دیکھیں آپ نے ابھی شفٹ مارا ہے نا آپ نے, تو آپ کے اماں ابا آپ کے فیملی ممبرس کہہ سکتے ہیں یار تمہاری ڈگری جو ہے وہ بزنس کی ہے, تم کدھر گھسے ہو جا کے, رائٹ. مجھے بھی یہ تانا پڑا بھائی تم بیچلرز ماسٹرز تم نے کیا کیا, اب تو ہم جا کے مولوی بن لگے. فیکٹ آف میٹر از وہ آپ کو بتاتا ہے کہ دیر آر ادر ویز ٹو لرن ایز ویل. اینڈ سو سب سے اچھی لرننگ یہ ہوتی ہے جب آپ کا پیشن ہوتا ہے, آپ خود ڈھونڈتے ہو سورسز کہ میں کہاں سے سیکھوں. آپ وہ کورسز بھی کرو گے, آپ ان نالجبل لوگوں کے ساتھ ٹائم بھی لگاؤ گے, آپ سب کچھ کرو گے ادھر ادھر. ہمارے اپنی آرگنائزیشن میں ایسے لوگ کام کرتے ہیں جو جن کی فیلڈ کچھ اور تھی, انہوں نے گرافک ڈیزائن یا ویڈیو ایڈیٹنگ اپنے اون پہ سیکھی ہے بائی سمپلی واچنگ یوٹیوب ویڈیوز, اور اس میں جنون کی حد تک دیکھی ہے ٹو دا پوائنٹ کہ ناؤ دے آر الٹرا پرو میکس ہیں وہ ایڈیٹنگ میں. نیٹ فلکس لیول کی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں وہ, لٹرلی لائک اس لیول پہ پہنچ گئے. کیوں؟ پریکٹس اور شوق, اتنا جنون کی حد تک شوق کہ وہ اپنی فیلڈ تو چھوڑ کے آپ کسی اور فیلڈ میں چلے گئے. سو دیٹ ان دونوں میں سے کوئی بھی بک اگر آپ پڑھتے ہیں تو بوتھ کے اندر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر میجر فلاز کیا ہیں اینڈ وائی یو شوڈ ناٹ ٹیک دیٹ مطلب ٹو سیریسلی. اس کے علاوہ آئی وڈ سے کہ اب یہ میرا اوپینین ہے, آئی وڈ سے کہ کوئی ایسی بک ضرور آپ پڑھیں جس میں یو آر ایبل ٹو نو اباؤٹ واٹس گوئنگ آن ان دا ورلڈ. ناؤ جیو پالیٹکس خاص طور پہ نوم چومسکی وغیرہ اس سینس میں از اے ویری گڈ ریسورس ٹو نو ہاؤ یو آر بینگ پلیڈ. لائک فار ایگزامپل ایک بک جو بہت اچھی ہے نوم چومسکی کی, وہ ہے مینوفیکچرنگ کنسینٹ, وچ بیسکلی ٹاکس اباؤٹ ہاؤ یو آر بینگ مینیپولیٹڈ اینڈ ہاؤ مطلب اسکولنگ پہ تو آپ کو پتہ لگ گیا نا. دوسرا یہ کہ ہاؤ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا دے آر ڈیزائن ٹو مینیپولیٹ یو اینڈ برین واش کس طرح. ہاں, تو ونس یو وہ کہتے ہیں نا وہ ناٹ ٹو ساؤنڈ ٹو مچ لائک اینڈرو ٹیٹ, بٹ اس میٹرکس سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کے لیے نا آپ کو کچھ پڑھنا پڑے گا سو دیٹ یو ویک اپ اینڈ یو ریئلائز کہ آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا اسکیم ہوا ہے. اور اسکیم یہ ہوا ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ دا اونلی وے دیٹ یو کین بی سکسیزفل از کہ آپ چپ کر کے اچھے بچوں کی طرح اسکول میں جاؤ, کالج میں جاؤ, یونیورسٹی میں جاؤ, اور پھر کسی کی نوکری کرو, یعنی کہ نوکر بن جاؤ. ٹھیک ہے, نوکری میں آئی مین دیر از نو اوفینس ٹو پیپل ہو آر ورکنگ 9 to 5, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ کریں آپ, رزق حلال کہیں سے بھی آ رہا ہے. بٹ مائی کوشچن از وائی از اٹ کہ ہمارا دماغ جو ہے نا پاکستان میں خاص طور پہ ہم نوکری پہ اڑے ہوئے ہیں. لائک مجھے ریسنٹلی میں ایک یونیورسٹی میں گیا, وہاں پہ ایک لڑکے نے سوال کیا کہ ذا بھائی سارے جو بڑے بڑے ٹیک بزنسز اور یہ امریکہ میں کیوں ہیں, یورپ میں کیوں ہیں؟ میں نے کہا بیکاز آپ ساروں کو لگایا ہوا ہے ڈاکٹر انجینئر, یہاں سے سارے اٹھ کے ادھر چلے جاتے ہیں, آپ ان کی نوکریاں کرتے ہیں. دیٹس یور بگیسٹ ڈریم. یعنی کیا ڈریم ہے, سب سے بڑی ڈریم کیا ہے؟ آئی وانٹ ٹو ورک فار این MNC میں کام, ہاں تو میری نوکری لگ جائے, آئی میڈ اٹ بگ, رائٹ, دیٹس یور ڈریم. ہاں میں سیٹل ہو گیا. مطلب ہم ایجوکیشن کرتے ہیں کیونکہ مطلب یہ جو جملہ ہے نا, آئی ہیٹ اٹ سو مچ کہ آئی ایم جسٹ لوکنگ فار اے ڈیسنٹ جاب. یعنی جاب سیکورٹی ایز ویل. یا سو ڈیسنٹ جاب کا مطلب ہے کہ وہی جاب سیکورٹی بھی ہوگی, پیسے ملیں گے, ہوگا. یعنی یو ہیو نو پیشن, یو ہیو نو ڈائریکشن. مطلب آپ نے ہو سکتا ہے سول انجینئرنگ کی ہو, لیکن آپ کو ڈیسنٹ جاب مارکیٹنگ میں ملی تو آپ نے لے لی. مطلب آپ کا کوئی دین ایمان نہیں, یعنی کوئی دین ایمان, یعنی آپ نے پوری ڈگری تو پھر سول انجینئرنگ کیوں پڑھی تھی آپ نے, اور پھر آپ آگے اس فیلڈ میں گئے جہاں پہ بس یار اصل میں نا مارکیٹ سیچوریٹ ہوئی تھی, مجھے جاب ادھر ملی, میں بس لگ گیا, تو بس ڈیسنٹ جاب مل گئی, اب اڑ گیا, اور وہ جاب میرے شوق کی بھی نہیں تھی, 40 سال لگا دی. اب میں سوچ رہا ہوں اپنی پوری لائف کو میں کوشچن کر رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا. سو یہ جو بکس میں نے آپ کو بتائی ہیں نا, یہ وہ ویک اپ والی بکس ہیں کہ جہاں پہ یو انڈرسٹینڈ کہ ناؤ انڈرسٹینڈ ہاؤ دا میٹرکس ورکس اینڈ سو آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ ایلس. سو باہر کے ملکوں میں گورے جو ہیں, ایون فار ایگزامپل یہ جو ہمارے اسرائیلیز جو ہیں, ان کی ذرا پڑھیں ہاؤ دے ٹریننگ دا کڈس. آپ کو پتہ ہے ان کا بچہ گریجویٹ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ $10,000 ورتھ کا بزنس نہیں کرتا. پوری ڈاکیومنٹریز دیکھی میں نے. سو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں, ڈگریاں ایسے چھاپ رہے ہیں, ٹھک نکل جا رہے ہیں. یعنی یہاں پہ آپ نے IBA سے پڑھا ہے, لمس کے گریجویٹس ہیں, یعنی آپ سوچیں ان میں سے گڈ 80%
85% نوکریاں کریں گے. بالکل. بیچلرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن کرنے کے بعد, ماسٹرز ان بزنس کرنے کے بعد کسی نوکری اور کرے کا گا. بزنس سنبھال رہا ہے. اور بزنس کون کر رہا ہے؟ میمن کا بچہ کر رہا ہے. صحیح بات, بالکل ایسے. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ابا جان ہے نا ڈے 1 سے اس کو دکان پہ بٹھایا بیٹا, اور اس نے ایم بی بھی نہیں کیا, اس نے ایم بی نہیں کیا, اور وہ ہارورڈ سے اور وہ سیٹ بنے گا جس کے چیک آپ سائن کریں گے. بالکل ایسے. سو دس از دا مسئلہ. اور جو بزنس کر رہا ہے, دیکھیں بزنس کرنے میں you're thinking with the winner's mindset. What you're doing is you're thinking I'm not going to work for someone, I'm going to give jobs to people. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یار 9 to 5 کا کیا سین ہے, تم نے چھوڑا, مطلب اچھا ہے, سین کیا ہے؟ میں نے کہا یار ایک چیز میں نے ریئلائز کی, I quit 9 to 5 to work 24/7. سبحان اللہ. سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھو, اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہے تو آنا, ورنہ نہیں آنا. عیاشی نہیں ہے. ہاں صحیح بات ہے. ڈبل ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. Right, but high risk, high reward, and also the fact that you enjoy what you do and it's something that makes you happy. اور انڈوکٹرینیشن جو آپ نے بتایا نا, یہ پروگرامنگ اتنی خطرناک ہوتی ہے. مارک ٹوین کا ایک کوٹ پڑھا تھا میں نے کہ اس کمرے میں جو تھرمو میٹر تھا, اگر یہ 1 انچ زیادہ لمبا ہوتا نا تو سب سردی سے مر جاتے ہیں. کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ سب نے ایک کانسیپٹ پہ ریلائی کیا ہوا ہے. ریالٹی ڈزنٹ میٹر فار دیم, For sure. کیونکہ اگر 1 انچ بھی زیادہ ہوتا تو سردی سے مر جاتا ہے, کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ سردی ہے. ابھی پتہ نہیں چل رہا. اس قدر خطرناک انڈوکٹرینیشن ہوئی ہوئی ہے ہماری. Absolutely. تو تھینک یو زیا بھائی. یہ بڑے چھٹا گیئر پہ کیا ہے میں نے یہ آپ سے پوڈ کاسٹ, اینڈ آئی ووڈ لو ٹو ہیو یو اگین جب بھی آپ اکتوبر میں آئے, اور 2-3 گھنٹے نکال کے لائیے گا, کیونکہ میں نارمل لوگوں سے بھی 2-2 گھنٹے آرام سے بات کرتا ہوں. آپ سے تو بہت ساری باتیں کریں, آپ یقین کریں 10% بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی تو It's been a very interesting conversation and all the best to you. ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور lots of duas for you ماشاءاللہ for this endeavor that you've taken on, اور جو آپ لوگوں کی personal development میں اور کوچنگ جو کر رہے ہیں آپ, more power to you انشاءاللہ. تھینک یو. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تھینک یو, خدا حافظ.